میرے محترم بزرگ اور دوستو، سمجھنے اور سمجھانے کی بات یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے اللہ نے دین اسلام اتارا ہے، اور اپنی سنت یہ جاری فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی دین اسلام کے ساتھ زندگی گزارے گا اور اسی پر مرے گا، اللہ اس کی دنیا کی چھوٹی سی زندگی کو حیات طیبہ کی شکل میں بنا دیں گے، اور آخرت جنت اور اپنی رضا کی شکل میں بنائیں گے، جہاں سے کبھی نکلنا نہیں ہوگا، جہاں پر اللہ کی ناراضگی کبھی نہیں ہوگی۔ اور جو کوئی بھی بے دینی کے ساتھ زندگی گزارے گا یا بے دینی پر مرے گا، اللہ اس کی دنیا معیشتاً تنگ زندگی کے راستے سے اجاڑیں گے، اور آخرت جہنم کی شکل میں اجڑے گی، جس کے بعد کبھی آباد نہیں ہوگی۔ اللہ کی یہ ایسی سنت ہے کہ اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس لیے امت جن مسائل سے دوچار ہے، ان مسائل سے نکلنے کا واحد راستہ صرف پورا دین ہے، اپنی حقیقت کے ساتھ زندگیوں میں آنا ہے۔ جتنی محنت دعوت اور تبلیغ کی پوری دنیا میں ہو رہی ہے، اس کی یہی غرض و غایت ہے کہ ہر فرد امت کی زندگی میں پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ امت کو دین معلوم بھی ہے، دین پر چلنے کے وسائل بھی ہے، لیکن اندر میں دین پر چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ طاقت پیدا ہو جائے گی تو زندگی عام دین آسانی کے ساتھ آ جائے گا۔ اس لیے یہ غرض ہے دعوت کی، محنت کی۔ دوسری بات میرے دوستو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ آسان دیا ہے، مشکل نہیں دیا۔ اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں، تو مہربانی کے ناطے اللہ نے آسان دین دیا، مشکل نہیں دیا۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے آسانی چاہتے ہیں، مشکل ہی نہیں چاہتے۔ اسی لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، اور اللہ نے کسی آدمی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف بنایا نہیں۔ جو کام جس سے متعلق ہے اس لیے ہے کہ اس کے بس میں ہے، اگر بس میں نہیں ہوگا تو اللہ اس کا مکلف اس کو بنائیں گے ہی نہیں۔ اسی لیے نماز روزہ سب کے بس میں ہیں، اللہ نے سب پر فرض کیا، لیکن زکوٰۃ اور حج سب کے بس میں نہیں ہے تو سب پر فرض نہیں کیا۔ اس میں بھی اللہ نے آسانی دیا کہ بیماری ہے، سفر ہے، تو اس میں آپ کے لیے آسانیاں ہیں۔ علماء جانتے ہیں کیا کیا آسانی اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک آدمی جوانی میں عبادت کرتا ہے، تندرستی میں عبادت کرتا ہے، مقام پر عبادت کرتا ہے، سفر میں چلا گیا یا بوڑھا ہو گیا یا بیمار ہو گیا، تو جو کام پہلے حالت میں ہو سکتا تھا ابھی نہیں ہو رہا ہے، تو نہ کرنے کے باوجود بھی اقامت کی، تندرستی کی اور جوانی کی عبادت لکھی جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے۔ یہ دوسری بات سمجھنے کی ہے اور پوری امت کو سمجھانی ہے کہ دین دیا ہے اور آسان دیا ہے، ہر زمانے کے لیے آسان ہے اور ہر فرد کے لیے آسان ہے۔ آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے یہ دین آسان ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی چلنے کا ارادہ کرے، اپنے بس کی طاقت لگاوے، تو ہر زمانے میں آسان ہے اور ہر فرد کے لیے آسان ہے۔ کسی کے لیے دین مشکل نہیں ہے، سب کے لیے آسان ہے۔ یہ دوسری بات ہے جو سمجھنی ہے اور پوری امت کو سمجھانی ہے۔ اسی کے ساتھ میرے دوستو، اگر ہم دنیا میں چلے پھریں کم زیادہ وقت کے لیے، تو جو بات ہمارے سمجھ میں اور سامنے نظر میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ امت کے لیے سب سے زیادہ جو چیز مشکل بنی ہوئی ہے وہ دین بنا ہوا ہے۔ دنیا کے کوئی کام نہیں چھوٹے ہیں امت سے، تجارت ہے، کھیتی ہے، ملازمت ہے، ڈاکٹری ہے، انجینئر ہے، حکومت ہے، سارے کام بخوبی ہو رہے ہیں، پوری زندگی ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی چیز چھوٹی ہے تو مجموعی طور پر امت میں سے دین چھوٹا ہے۔ جہاں تک انفرادی دین کی سوال ہے تو الحمدللہ دنیا میں موجود ہے، نماز بھی موجود ہے، زکوٰۃ بھی موجود ہے، حج بھی موجود ہے، اور مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے، مالداروں میں بھی ہے، غریبوں میں بھی ہے۔ لیکن مجموعی طور پر اگر دین کو دیکھنا ہو
تو آپ بھلے کہنے کو یہ کہہ لو کہ دنیا میں 60-70 مسلمانوں کے ملک ہے، لیکن کوئی ملک ایسا نہیں بتلا سکتے ہیں کہ جس ملک کے 100% ایمان والے پورے دین پر چل رہے ہو۔ ملک کو آپ چھوڑے، کوئی صوبہ نہیں بتلا سکتے، صوبے سے نیچے کوئی تحصیل اور تحصیل سے نیچے کوئی گاؤں کہ جس میں 3000 مسلمانوں کے گھر ہوں اور 20,000 بالغ مرد اور عورتیں رہتی ہوں اور وہ 100% دین پر چل رہی ہو، ایسا گاؤں بتانا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا کہ میں بات میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آسان دین امت کے لیے مشکل کیوں ہوا، اور دوبارہ آسان ہونے کی کیا شکل ہو سکتی ہے، یہ دو باتیں سمجھنا ہے، اس کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ اگر ہم غور کریں گے کہ آسان دین امت کے لیے جو مشکل ہوا ہے، اس کی دو وجہ ہے، ایک یقین کی خرابی ہے اور ایک ماحول کی خرابی ہے۔ اس لیے کہ آدمی اپنے دین پر جو چلتا ہے وہ معلومات کی وجہ سے نہیں چلتا یا وسائل کی وجہ سے نہیں چلتا، بلکہ آدمی اپنے دین پر جو چلتا ہے وہ یقین کی طاقت سے چلتا ہے۔ تو سب سے بڑی بیماری اس وقت میں جو پیدا ہوئی ہے فرد سے لے کر مجمع میں، وہ یقین کی خرابی ہے، جس کی وجہ سے آسان دین مشکل ہو گیا۔ دوسری وجہ میرے دوستو ماحول کی خرابی ہے، اس لیے کہ ماحول کا اثر ایسا ہے جیسا کہ موسم کا اثر ہوتا ہے۔ سردی گرمی آئے تو سب کو سردی گرمی لگے گی، بادشاہ کو بھی اور فقیر کو بھی، اس کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں۔ جس طرح ماحول کا اثر ہے، جس طرح موسم کا اثر ہے، ایسا ہی ماحول کا اثر ہے۔ اگر ماحول میں اچھائیاں ہیں تو طبیعت اچھائی کی طرف چلے گی، اور اگر ماحول برائی کا عادی ہو گیا ہے تو آدمی کی طبیعت برائی پر چل پڑے گی۔ اس لیے ماحول کا اثر ایسا ہے جیسا کہ موسم کا اثر ہے۔ حسی مثال سے اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عطار نے اپنی بیٹی کو چمڑے کے بیپاری سے بیاہا، اس کے لڑکے سے۔ تو لڑکی اپنی ساس سے کہتی ہے کہ اماں جان تمہارے ماحول میں تو اتنی گندگی ہے کہ میں چند سیکنڈ کے لیے بھی جی نہیں سکتی۔ تو اس کی ساس نے یوں کہا کہ بیٹا تھوڑی صبر کر لے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چند دن ہو گئے تو بچی اپنی ساس سے کہنے لگی، اماں جان آپ نے میری بزرگی اور کرامت دیکھی، جب میں آپ کے ماحول میں آئی تھی تو کتنی گندگی تھی، اور چند دن آپ کے محل میں رہنے کی وجہ سے ماحول میں وہ ساری گندگی ختم ہو گئی۔ کہ وہ ختم ہو گئی بدبو؟ نہیں، اس کی حس ختم ہو گئی اس ماحول کی گندگی کی وجہ سے۔ تو ماحول کا اتنا زبردست اثر ہے۔ تو یہ دو بنیادیں ہیں امت کے لیے دین کے مشکل ہونے کی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے دین آسان ہو جائے، ہمارے بچوں نسلوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے آسان ہو جائے، اور پوری امت کے لیے آسان ہو جائے، اور انسانیت کے لیے اسلام کو سمجھنا، دین کو سمجھنا آسان ہو جائے، تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہر فرد امت کا ایک تو یقین بننا چاہیے، اور بیک وقت میں گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے۔ کہ وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلی بنیاد ہے یقین کا بننا، کہ آدمی جو چلے گا اپنے دین پر اپنے اندر کی طاقت سے چلے گا، مشین اندر کی طاقت سے چلتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے دو لائن کا یقین بننا چاہیے۔ ایک تو یقین بنے اللہ کی ذات اور صفات کا، کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑھے اور اللہ اپنی صفات میں بھی بڑھے۔ اللہ کتنے بڑے؟ اگر دنیا کے سارے سمندر روشنائی بن جائے اور دنیا کے سارے درخت کی قلم بنا دی جائے اور اولین اور آخرین اللہ کی بڑائی کو لکھنا شروع کرے تو قلم ختم ہو جائے گی، روشنائی ختم ہو جائے گی، اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اس سب سے بڑے۔ اور اللہ اپنے صفات میں بھی بڑے، اللہ پیدا کرنے والے بڑے، اللہ پالنے والے بڑے، اللہ حفاظت کرنے والے بڑے، اللہ کے انعامات بڑے، اللہ کی پکڑ بڑی، اللہ کی ہر صفت بڑی ہے، لامحدود ہے۔ تو سب سے پہلے ہر فرد امت کا یقین بنے اللہ کی ذات اور صفات کا، کہ اللہ اپنی ذات میں بھی بڑھے، اپنی صفات میں بھی بڑھے۔
جب تک اللہ کی بڑائی دل میں نہیں آئے گی، جب تک اللہ کے حکموں کی بڑائی زندگی میں آ نہیں سکتی۔ جب تک اللہ کی محبت دل میں نہیں پیدا ہو، اللہ کے حکموں کی محبت دل میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ جب تک اللہ سے زندگیوں کے بننے کا یقین نہ آئے، جب تک اللہ کے حکموں سے زندگی کے بننے کا یقین پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ کی ذات اور صفات کا یقین آئے، یہ پہلی بنیاد ہے یقین کے بننے کی۔ دوسری بنیاد میرے دوستو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو وعدے اور وعید کا علم آیا ہے، اللہ نے بڑا علم جو اتارا ہے وہ وعدے اور وعید کا اتارا ہے۔ اللہ والوں سے یہ سنا کہ قرآن پاک میں تقریباً 6500 آیتیں ہیں، جس میں 500 آیات اوامر اور نواہی کے لائن کی ہے، باقی ساری آیتیں 6000 جو ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت سے متعلق ہے۔ توحید سے، رسالت سے اور آخرت سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا علم جو اتارا ہے وہ وعدے و وعید کا علم اتارا ہے، اور سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ سارے نبیوں کی 2 صفتیں بتلائی، مبشرین ہیں، منذرین ہیں، اس لیے کہ لوگوں کے دلوں تک حق کے جانے کا راستہ بشارت اور انذار کا ہے۔ کہ لوگوں کے دلوں تک کیسے جائے گا؟ فرما بشارتیں سنائی جائے۔ بھائی دیکھو، آپ جو لوگ مجھے اوپر بٹھائے نا، آپ لوگوں نے، مجھے نظر آ رہا ہے کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے۔ یہ دیکھو میرے سامنے بیٹھ کر سو رہے، اتنے ہمت والے ہیں ماشاءاللہ، دیکھو۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے بھائی سوو نہیں، اگر آپ سوئیں گے تو پھر مجلس وقت سے پہلے ختم ہو جائے گی، کام بھلے پورا نہ ہو۔ کیوں بھائی؟ وقت کام پورا ہونا چاہیے کہ مجلس ختم ہونی چاہیے وقت سے پہلے؟ اس لیے جاگ کر سنیں، یہ ہمارے پر مہربانی ہوگی، ہماری سب پر، اپنی ذاتوں پر بھی ہوگی اور اپنے مجمع پر بھی ہوگی اور بات کرنے والے پر بھی مہربانی ہوگی کہ ہم جاگ کر سنیں۔ اسی لیے میں نے پہلے بتایا تھا کہ نیند کس راستے سے آئے گی، کس راستے سے بھاگے گی، اس راستے کو آپ اپنائیں تاکہ نیند آوے نہیں، اور آوے تو اس کو بھگاوے آپ ایسا اس طریقے سے، اور پوری بات جاگ کر سنیں۔ اس لیے کہ بات کا جو حصہ چھوٹے گا وہ کام ادھورا ہوگا۔ جو حصہ بھی بات کا، یہ تقریر نہیں ہے، یاد سمجھو، یہ جو مجلس ہے وہ تقریر نہیں ہے، یہ ایک کام کی مجلس ہے، اور کام کے لیے ضروری ہے کہ پورا سمجھایا جائے، پورا کیا جائے۔ اس لیے میرے دوستو آپ سے ادب کے ساتھ یہ درخواست ہے، علماء سے درخواست بھی ہم ادب سے ہی کر سکتے ہیں، باقی جو ہے وہ ادب سے درخواست ہے میرے دوستو۔ یہ بہت بڑے کام ہو رہا ہے جو ہمارے زمانے میں ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح ہم کو سمجھنا ہے، اچھی طرح کرنا ہے، اچھی طرح کرنے والے آدمی تیار کرنا ہے۔ یہ کام کا صحیح رخ ہے، اچھی طرح سمجھنا، اچھی طرح کرنا اور اچھی طرح کرنے والے آدمی تیار کرنا، آدمی بنانے کا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اس کام کو کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، لوگوں کے قلوب تک حق کے جانے کا راستہ بشارت اور انذار کا ہے، فضائل کا ہے، وعدے اور وعید کا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ترغیب اور ترہیب کا بڑا علم اتارا ہے۔ اس راستے سے لوگوں کے دلوں تک حق جائے گا اور حق پر چلنے کی طلب پیدا ہو جائے گی، تو اس کے بعد علم بھی زندہ ہو جائے گا، عمل بھی زندہ ہو جائے گا، علم بھی زندہ ہو جائے گا اور ذکر بھی زندہ ہو جائے گا۔ سارے نبیوں کی بعثت دعوت، تعلیم اور تزکیہ، دعوت، علم اور ذکر، یہ 3 بنیادوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ علم اور ذکر کا نمبر اس وقت میں آئے گا جب دعوت کے راستے سے اندر میں حکموں کے چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے، طلب پیدا ہو جائے، اس کے بعد علم اور ذکر کا نمبر آتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ نے بڑا علم یہ اتارا ہے۔ تو اللہ کی ذات اور صفات کا یقین پیدا ہونے کے ساتھ اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین دل میں پیدا ہو جائے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ یقینی ہے، آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، وعدے کے خلاف ہو نہیں سکتا۔ جو وعید اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ وعید یقینی ہے، زمین اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے، وعید کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے وعدے اور وعید کا یقین دل میں پیدا ہو جاوے، یہ 2 لائن کا یقین ہے۔
فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، ایک وعدہ ہے، ایک وعید ہے کہ سچ سے نجات ملے گی، جھوٹ سے ہلاکت آئے گی، یہ وعدہ ہے، یہ وعید ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ایک وعدہ ہے، ایک وعید ہے کہ صدقے سے مال بڑھے گا، سود سے مال مٹے گا، یہ وعدہ ہے، یہ وعید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا علم جو اتارا ہے وہ وعدے اور وعید کا علم اتارا ہے۔ تو آج معلومات بھی ہے، وسائل بھی ہے، لیکن وعدے اور وعید کا یقین کمزور ہو گیا، جس کی وجہ سے حلال زندگیوں سے نکل گیا، حرام زندگی میں داخل ہو گیا، سچ زندگی میں سے نکل گیا، جھوٹ زندگی میں فیشن بن گیا۔ اس لیے میرے دوستو یہ دو لائن کا یقین بننا چاہیے، ایک اللہ کی ذات اور صفات کا، اور ایک اللہ کے وعدے اور وعید کا۔ کہ وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ دوسرا میرے محترم دوستو، ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے، ہمارے گھر سے ماحول بننا چاہیے، اس لیے کہ دین جو چلتا ہے وہ آپس کے تعاون سے چلتا ہے، اور تعاون مرد، عورت اور بچہ تینوں کا ملے گا تو دین چلے گا۔ اگر تعاون نہیں ہے تو دین پر چلنا آدمی کے لیے انگارہ پکڑنے سے زیادہ مشکل ہو جائے گا، چنگاری پکڑنے سے زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے دین تعاون سے چلتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ اے ہمارے نبی جی، ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کا اتباع کریں۔ تو ملت ابراہیمی میں کیا ہے؟ ملت ابراہیمی میں ابراہیم ہے، اسماعیل ہے اور حاجر ہے علیہم الصلاۃ والسلام، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے، اور تینوں کا تعاون ہے حکم کے پورا کرنے میں۔ تو باری سے باری حکم آسان ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا بیوی بچے کو موت میں منہ چھوڑ میں جانے کا، تو حکم آسان ہوا مائے ہاجرہ کے تعاون کی وجہ سے کہ اللہ کا حکم ہے جائیے، اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حکم آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ تو مشکل حکم آسان کیسے ہوا؟ کہ حضرت اسماعیل نے یہ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، حکم آسان ہو گیا۔ دین جو چلے گا گھر سے لے کر عالم میں، وہ آپس کے تعاون سے چلے گا، اس لیے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے۔ گھر کا ماحول بنے، محلے کا ماحول بنے، شہر کا ماحول بنے، صوبے کا ماحول بنے، ضلع کا بنے، ملک کا بنے، عالم کا بنے، اس لیے کہ پورا عالم ایک محلے جیسا ہو گیا ہے۔ ابھی دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے۔ کوئی نیکی کسی دنیا کے کسی کونے میں شروع ہوتی ہے، چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اور کوئی برائی شروع ہوتی ہے تو چند سیکنڈ میں وہ برائی پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ کہ وہ ایسا ہے نہیں، دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے۔ تو اس لیے ہمارے گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے۔ دو بنیادیں ہیں، دو لائن کا یقین بننا چاہیے، ماحول بننا چاہیے۔ تو ماحول کے بننے کے کیا معنی ہیں؟ ماحول کے بننے کے معنی یہ ہے کہ ماحول میں دو چیزیں زندہ ہونی چاہیے۔ ایک اللہ کی عبادت بندگی زندہ ہونی چاہیے، آپس میں بھائی چارہ زندہ ہونا چاہیے۔ فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، فرمایا اللہ کے بندے بن کر جیو، بھائی بھائی بن کر کے جیو۔ حقوق اللہ بھی بیان کر دیا، حقوق العباد بھی بیان کر دیا۔ تو گھر سے لے کر عالم کے ماحول بننے کا راستہ یہ ہے کہ ہمارے ماحول میں دو چیزیں زندہ ہو جائے، ایک اللہ کی عبادت بندگی اطاعت زندہ ہو جائے، آپس میں بھائی چارہ زندہ ہو جائے گھر سے لے کر عالم میں۔ اگر یہ دو چیزیں زندہ ہو جاتی ہے ماحول میں، اور یقین میں دو لائن کا یقین بن جاتا ہے، تو دین پر چلنا آسانی نہیں ہوگا بلکہ دین پر چلنا لذیذ بن جائے گا۔ اس لیے کہ دین پر چلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا کے اچھے سے اچھے کھانوں میں، بڑے سے بڑے بنگلوں میں اور بڑی سے بڑی ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں پھرنے میں قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے، وہ لذت نہیں ہے جو اللہ نے اپنے حکم کے پورا کرنے میں لذت رکھی ہے۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں اہل اللیل فی لیلتہم الذ من اہل اللہو فی لہوہم، فرمایا اللہ والوں کو رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں، گھنٹوں مناجات کرنے میں، آنسو بہانے میں، اور اللہ کے سامنے
آہیں بھرنے میں وہ لذت محسوس ہوتی ہے جو کھیل کود والوں کو اپنے کھیل کود میں وہ لذت نہیں محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے اور انسانیت کے لیے دین کے آسان ہونے کی دو بنیادیں ہیں، یہ سمجھیں۔ ایک، ہر فرد امت کا یقین بننا چاہیے، اور بیک وقت میں گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے۔ کیوں بھی بات یاد رہے گی؟ کیوں بھائی یاد رہے گی بات؟ میرے ایک دوست ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آسان سے آہستہ بات کرنا، اس لیے کہ میری بات کرنے کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں بات کو آہستہ آہستہ کرنے کی، تاکہ جو اردو کم بھی جانتے ہو وہ بھی بات سمجھ لیں۔ کہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جو میں کر رہا ہوں وہ؟ اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے، بڑا مبارک مجمع ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ دو بنیادیں ہیں دین کے آسان ہونے کے لیے، لذیذ ہونے کے لیے۔ اب بیک وقت میں ہر فرد کا یقین بنے، دو لائن کا، اور بیک وقت میں گھر سے لے کر عالم کا ماحول بنے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو کامل شریعت لے کر کے بھیجا، پورا دین جس میں زندگی کے ہر میدان میں رہبری ہے، تو آپ کو ایک پوری شریعت لے کر کے بھیجا، اور ہر فرد امت میں شریعت پر چلنے میں کامیابی کا یقین پیدا ہو جائے اور بیک وقت میں ماحول میں شریعت زندہ ہو جائے، اس کے لیے آپ کو اعمال نبوت لے کر کے بھیجا کہ جن اعمال نبوت میں مشغولی کی وجہ سے بیک وقت میں فرد بنے گا اور بیک وقت میں ماحول بنے گا، دونوں کام ایک ساتھ ہوں گے۔ جیسے تجارت میں دو نفع ایک ساتھ ہے، آدمی خریدار بھی نفع اٹھاتا ہے، بیچنے والا بھی نفع لے کر اپنے گھر میں جاتا ہے، ایسا ہی آپ کو ایسے اعمال نبوت لے کر بھیجا گیا کہ ان اعمال نبوت میں مشغولی کی وجہ سے بیک وقت میں فرد بنے، بیک وقت میں ماحول بنے۔ ان اعمال کی سب سے پہلی بنیاد دعوت اللہ ہے۔ آپ کی بعثت ایسے زمانے میں ہوئی ہے جب جہالت آخری درجے کی تھی اور گمراہی آخری درجے کی تھی، ایسے وقت میں آپ کی بعثت ہوئی۔ اس لیے سب سے پہلے ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ ہر فرد امت کا سب سے پہلے اللہ پر اعتماد بحال ہونا چاہیے، اللہ کے وعدے اور وعید پر یقین آنا چاہیے، اور آخرت کا استحضار پیدا ہونا چاہیے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ کو داعی بنا کر کے اللہ نے بھیجا کہ آپ لوگوں میں چل پھر کر کے ان بے طلب اللہ کے بندوں کو بے غرض بن کر آپ ان کو اللہ سمجھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے پاس جانا شروع کیا اور ہر ایک کو اللہ کی عظمت اور بڑائی سمجھانا شروع کیا کہ اللہ ایک ہے، وہی کرتا دھرتا ہے۔ یہ پہلی بنیاد ہے جس کے ساتھ آپ کی بعثت ہوئی، دعوت اللہ۔ دوسری بنیاد جس کے ساتھ آپ کی بعثت ہوئی، آپ کو اللہ نے علم دے کر بھیجا، یعنی تعلیم کے ساتھ بھیجا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ۔ دعوت، تعلیم اور تزکیہ، دعوت، علم اور ذکر، یہ تین بنیادوں کے ساتھ آپ کی بعثت ہوئی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو خیر القرون کی بات بتلائی گئی، اس کی علت یہ ہے کہ ہر فرد امت میں تین چیزیں ایک ساتھ پائی جاتی تھی۔ ہر فرد امت داعی تھا، داعی ہوگا تو مدعو نہیں ہوگا۔ ہر آدمی اپنے دین سے باخبر تھا، ہر آدمی اپنے دین پر عامل تھا۔ یہ معنی ہے دعوت، علم اور ذکر کے۔ ہر آدمی داعی تھا، ہر آدمی اپنے دین سے باخبر تھا، ہر آدمی اپنے دین پر عمل کرنے والا تھا۔ تو آپ کو اللہ نے دعوت کے ساتھ مبعوث فرمایا، علم کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اب دعوت کے ذریعے سے جو آئے ان کے اندر میں اللہ کے وعدے اور وعید کا یقین آئے، اس کے لیے آپ نے دار ارقم میں ان کو تعلیم میں مشغول فرمایا، مکہ مکرمہ میں، کہ جو ایمانیات کے لائن کا قرآن اتر رہا ہے اس کو ہر ایمان والا سنے، تاکہ اس کا یقین یہ بنے کہ زندگی اللہ کے بنانے سے بنے گی اور اللہ کے حکموں پر چلنے سے بنے گی، نافرمانی کے چھوڑنے سے بنے گی اور آخرت کو سامنے رکھنے سے بنے گی۔ تو دوسرا عمل آپ کے ساتھ جس کی بعثت ہوئی وہ علم ہے، علم کے ساتھ آپ کی بعثت ہوئی۔ تیسرا عمل ذکر ہے، اور ذکر کی حقیقت علم پر عمل ہے۔
کہ جو سنا جا رہا ہے، جو پڑھا جا رہا ہے، اس پر عمل کا نام ذکر ہے۔ اسی لیے فرمایا کل مطیع ذاکر، فرمایا ہر اطاعت کرنے والا آدمی ذاکر ہے۔ جو علم لیا جا رہا تھا وہ عمل کے ساتھ لیا جا رہا تھا، طاقت کے ساتھ، کہ تقوی کا علم تقوی کے ساتھ، صبر کا علم صبر کے ساتھ، تواضع کا علم تواضع کے ساتھ، سچائی کا علم سچائی کے ساتھ، حلال حرام کا علم رعایت کے ساتھ، معروفات کا علم امتثال کے ساتھ، اور منکرات کا علم اجتناب کے ساتھ، میں ہر ایک علم عمل کے ساتھ لیا جا رہا تھا۔ چوتھی بات جو آپ کو دی گئی کہ آپ ان باتوں کو امت میں چلائیں گے، اس کے لیے کسی سے کچھ لیں گے نہیں، اپنا لگائیں گے۔ آپ خدمت کر کے ان کو دیں گے، آپ اپنا لگا کر ان کو دیں گے، آپ اخلاق کے راستے سے ان کو لیں گے۔ اس لیے سارے نبیوں کا یہ اعلان ہے ما اسألکم علیہ من اجر ان اجر الا علی رب العالمین، اس کے بدلے میں ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، اس کا بدلہ ہم کو اللہ دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ کی بعثت دعوت کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ آپ کی بعثت ہوئی۔ آپ نے خود اپنے اعمال میں لگتے ہوئے، جس عمل کا جتنا تقاضا تھا اس میں اپنے آپ کو لگاتے ہوئے، آپ نے آپ کی دعوت پر جو آیا ہر فرد امت کو ان اعمال نبوت میں مشغول فرمایا کہ ہر آدمی دعوت کے ساتھ میں جیے، ہر آدمی علم کو سیکھے سکھائے، ہر آدمی علم پر عمل کرے، اور اپنی جان مال سے اللہ کے مخلوق کو راحت پہنچاتے ہوئے دین کے راستے پر اور آخرت کے راستے پر ڈالے۔ آپ نے ہر فرد امت کو ان اعمال میں مشغول فرمایا، اور ان اعمال میں مشغول کرنے کے لیے آپ نے امت کے لیے دو میدان تجویز فرمائے، ایک نقل و حرکت کا اور ایک مقامی محنت کا۔ ایک ہجرت سے مشابہ ہے اور ایک نصرت سے مشابہ ہے، اور آپ نے امت میں دو ہی جماعتیں بنائی، تیسری کوئی جماعت نہیں ہے، یا مہاجرین ہے یا انصار ہے۔ اور قیامت تک اللہ کی رضا مہاجر اور انصار کے ساتھ میں ہے، اور اخلاص کے ساتھ ان دونوں کے پیچھے پیچھے چلنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی لیے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ فرمایا سابقین اول مہاجر اور انصار میں کے، اور جو ان کے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ چلا، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو گیا۔ اور اللہ نے ان دونوں جماعت کو قرآن میں سچا بتلایا ہے۔ ایک جگہ مہاجرین کو وضاحت کے ساتھ بتلایا، ایک مرتبہ محنت کرنے والوں کو سچا بتایا ہے قرآن کی آیت میں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ سچے لوگ ہیں، اور سارے ایمان والوں کو حکم ہے کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو اور ان سچے لوگوں کے ساتھ رہو، اور قیامت تک جو سچوں کی پوری پیروی کرے ان سچوں کے ساتھ رہو۔ اس لیے میرے دوستو، آپ نے محنت کے یہ دو میدان تجویز فرمائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے اور امت کے لیے دین آسان و لذیذ ہو، اس کی دو ہی بنیادیں ہیں۔ ایک، ہر فرد امت کا یقین بننا چاہیے، اور گھر سے لے کر عالم کا ماحول بننا چاہیے۔ یقین بنا، ماحول نہیں بنا تو دین پر چلنا اتنا مشکل ہے جیسا چنگاری کو ہاتھ میں لینا۔ مکہ مکرمہ میں یقین پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا، لیکن ماحول نہیں بنا 13 سال تک۔ تو آپ دیکھو دین پر چلنے میں کتنی دشواری آئی ہے، وہ دشواری آپ کے سامنے ہیں۔ دو مرتبہ حبشہ کی ہجرت وجود میں آئی، مدینہ منورہ کی ہجرت وجود میں آئی۔ ایسے حالات ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر میں ماحول بن نہیں سکا، تو دین پر چلنے میں دشواریاں بڑھتی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ ہجرت کرنی پڑی۔ مدینہ منورہ میں ماحول بن گیا، لیکن کچھ لوگوں کا، جو منافقین کا ٹولہ تھا، ان کا یقین نہیں بنا، تو اس ماحول کے ملنے کے باوجود بھی کفر نفاق پر جیے اور نفاق پر مرے۔ اس لیے کہ آدمی کے دل پر چلنے کے لیے دو چیزیں یقینی طور پر ضروری ہے، ایک اندر کا یقین بننا چاہیے اور دوسرا ماحول بننا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں پوری امت کو ان دو میدانوں میں چلایا، نقل و حرکت میں اور مقامی محنت میں۔ مکی زندگی میں مقامی نقل و حرکت ہے، وہاں خروج نہیں ہے۔ مدنی زندگی میں اجتماعی نقل و حرکت ہے۔ تقریباً 27 کے قریب سفر آپ نے فرمائے، اور اپنے صحابہ سے تقریباً 150 سفر کروائے۔ کن حالات میں سفر ہوئے؟
حالات یہ ہے کہ آپ کے گھر میں 2 مہینے گزر رہے ہیں اور چولہا نہیں چل رہا. یہ حالات ہے آپ کے گھر کے. مسجد نبوی کی سب بھوک کی وجہ سے گر جا رہی ہے. یہ حالات ہے. کپڑوں کی اتنی تنگی ہے کہ ایک دوسرے کی اوٹ میں بیٹھتے ہیں کہ سطر نہ کھل جائے. سواریوں کی اتنی کمی ہے کہ 10 سوار ایک سواری پر باری سوار ہوتے ہیں. پیر تھک گئے, چلتے چلتے پھٹ گئے تو چتھڑے باندھ کر کے چل رہے. اس بے سر و سامانی میں تقریباً 150 سفر کروائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے, کم و بیش وقت کے لیے, نزدیک دور کے لیے, چھوٹی بڑی جماعتیں بنا کر کے. اور ان جماعتوں میں یہ بات کہتا چلوں, مولانا مناظر حسن صاحب نے لکھا ہے کہ پورے 23 سال کے عرصے میں ٹوٹل جتنی جانیں گئی ہے وہ 1800 سے زیادہ نہیں گئی. ٹوٹل جانیں. آج تو روزانہ 2000 سے زیادہ لوگ پوری دنیا میں مرتے ہیں اور دنیا میں فساد بڑھتا ہے, خیر نہیں بڑھتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت میں 1800 جانیں گئی ہے. اور انہوں نے آگے چل کر یہ لکھا ہے کہ غزوات میں اور سفروں میں اور معرکوں میں جو جانیں گئی ہے وہ 600 سے زیادہ نہیں ہیں. اس میں صحابہ کی شہادتیں تو تقریباً 300 یا 350 ہی ہوگی وہ 600 میں سے. باقی اور صحابہ دھوکے سے بھی مارے گئے ہیں, جو واقعات آپ جانتے ہیں. اور اتنی بڑی قربانی کے راستے, اتنی بڑی قربانی ہے, لیکن تعداد کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ایک چھوٹی قربانی سے اتنی بڑی خیر دنیا میں وجود میں آئی ہے. اس لیے میرے دوستو, آپ نے پوری امت کو ان بنیادوں میں اٹھایا. دعوت پر اٹھایا, علم کے سیکھنے سکھانے پر اٹھایا, اس علم پر عمل کرنے پر اٹھایا. ہر فرد امت ان میں لگے, اپنی جان مال لگا کر کے لگے, کسی سے لے کر نہ لگے, اپنے آپ کو تھکائے مٹائے, کسی سے کچھ نہ لے. ان بنیادوں پر آپ نے اٹھایا. جب 23 سال میں محنت پوری ہو گئی تو آپ دیکھیں 23 سال میں دونوں کام ہو گئے. مجمع بھی بن گیا اور ماحول بھی بن گیا. مجمع بھی بن گیا اور ماحول بھی بن گیا. مجمع ایسا بنا کہ جس مجمع کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. ہر ستارہ حرکت میں ہے, ہر ستارہ نور لیے ہوئے ہیں. میرے سارے صحابہ حرکت میں بھی ہے اور نور لیے ہوئے ہیں. جس کے پیچھے بھی تم چلو گے وہ تم کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دیں گے. ایک صحابی اس سطح کا بنا 23 سالہ محنت کے نتیجے میں. ایک اللہ والوں کے خواب میں ایک صحابی نے آ کر یہ فرمایا کہ اے فلانے, اگر ہم میں کا ایک بھی زندہ ہوتا تو اللہ کا دین ایسا نہیں مٹتا جیسا تم لوگوں کی موجودگی میں مٹ رہا ہے. ایک صحابی پوری امت کو سنبھال لے اور پوری اسلام کو دنیا میں سنبھال لے. اس سطح کے آدمی 23 سالہ دور نبوت کے راستے سے آپ کے ہاتھوں بنے. تو مجمع یقین کے اعتبار سے ایسا بنا کہ فرمایا جس کے پیچھے چلو گے وہ تم کو اللہ تک اور جنت تک پہنچا دیں گے. ماحول ایسا بنا میرے دوستو پورے حجاز کا, خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ کا, کہ جس ماحول میں 100% ایمان والوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ تھی. اور یہ ایمان کی علامت بتلائی ہے ایک آیت میں. 8 چیزوں کو گنایا اللہ نے. اگر تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیوی, تمہاری برادری, تمہارا مال, تمہاری تجارت, تمہارے مکانات, یہ 8 چیزیں گنائی ہے. اگر وہ زیادہ پسند ہے تمہیں اللہ سے اور اللہ کے نبی سے اور اللہ کے دین کی محنت اور قربانی سے, تو فرمایا اللہ کے عذاب کا انتظار کرو, اور اللہ فاسق قوم کو کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچاتے. اس لیے فسق سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں اللہ کی محبت, اللہ کے نبی کی محبت, اللہ کے کلمے کی سربلندی کی محبت ساری چیزوں سے زیادہ بڑھ جاوے. اس لیے میرے محترم دوستو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محنت 23 سالہ فرمائی تو اس کے راستے میں ایک تو مجمع بن گیا اور ایک ماحول بن گیا. مجمع یقین کے اعتبار سے بھی بنا, عمل کے اعتبار سے بھی بنا. کانو کتاب اللہ یمشون الارض, زمین پر چلتی پھرتی اللہ کی کتاب تھی. جس کو قرآن سمجھنا ہے ان کی زندگی کو سمجھا جا سکتا ہے کہ سارے فرائض ان کی زندگی میں ہیں, سارے حرام سے ان کی زندگیاں پاک ہیں. پوری زندگی کامل اتباع کے ساتھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسا علم و عمل کے اعتبار سے اور یقین کے اعتبار سے مجمع بن گیا.
اور ماحول خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ کا ایسا بن گیا کہ جس ماحول میں سارے ایمان والوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ تھی۔ تلاش کرنے سے آپ کو کوئی بے نمازی نہیں ملے گا، مسلمان اور بے نمازی ہو اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ ہر آدمی اپنے دین سے باخبر تھا، اپنے دین پر عمل کرنے والا تھا، ہر ایک دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینے والے تھے، بلکہ احسان کرنے والے تھے، ایثار کرنے والے تھے، حیا اور سادگی کے ساتھ جینے والے تھے، ایک دوسرے کے کام آنا سعادت سمجھتے تھے، اپنی ضرورت کو اٹکانا، دوسرے کی ضرورت پوری کرنا اس کو سعادت سمجھتے تھے۔ یہ اس معاشرت کا حال بنا ہے۔ سارے اللہ کے اور آخرت کے طالب ملیں گے، کوئی دنیا کا طالب نہیں تھا، کوئی اقتدار کا چاہت کرنے والا نہیں تھا۔ آپ نے 23 سالہ محنت کے ذریعے سے ایسا مجمع بنایا ہے کہ جس مجمع میں اقتدار کی ہوس ختم ہو گئی، بڑے بننے کا جذبہ ختم ہو گیا، اور ان کے دلوں سے مال کی محبت ختم ہو گئی۔ اور اللہ ہر ایمان والے سے یہ چاہتے ہیں کہ اس کا مال جیب میں ہونا چاہیے، دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ بڑا بننے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، بڑائی صرف اللہ ہی کی شان ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور اقتدار کی ہوس نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہے تو جو کوئی نعمتیں اللہ کی ملی ہوئی ہوتی ہے وہ نعمتیں ختم ہونا شروع ہوتی ہے۔ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ سب کچھ دیتے ہیں سوائے دانتوں کے۔ کیا دیتے ہیں بھائی؟ بچے کو کیا دیتے ہیں اللہ؟ سب دیا سوائے دانت نہیں دیے۔ تو دانت کیوں نہیں دیے؟ دانت اس لیے نہیں دیے کہ اس کے معدے میں روٹی بوٹی ہضم کرنے کی استعداد نہیں ہے، اس لیے دانت نہیں دیتے۔ اور جب معدے میں استعداد پیدا ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ 32 دانت اس کو دے دیتے ہیں۔ جوانی پر کھاتا رہتا ہے، بڑھاپے میں پھر استعداد کمزور ہو جاتی ہے تو پھر اللہ نکال دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نکال دیتے ہیں۔ کچھ لوگ نقلی دانت لگا دیتے ہیں اور ہمیشہ بیچارے پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اس امت سے 23 سالہ محنت کے اس رخ سے ان کو گزارا گیا ہے کہ مال کی محبت بھی ختم ہو گئی، اقتدار کی ہوس بھی ختم ہو گئی۔ مال آیا ہے تو یہ مال دیکھ کر کے خوشی نہیں منا رہے ہیں بلکہ رو رہے ہیں۔ اور اقتدار کے لیے کبھی ان کو گورنر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے تو جانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کہیں ہمارا دین خراب نہ ہو جاوے۔ جب مجمع کی یہ سطح بنی ہے تو اس مجمع سے اللہ نے دنیا میں خیر کے وجود میں لانے کا کام لیا ہے۔ دعوت اور تبلیغ کی محنت، یہ دو چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہر آدمی کو کہا جاتا ہے کہ اپنی جان مال لگاؤ۔ جان اتنی لگاؤ کہ جان ہماری نگاہوں میں بے حیثیت بن جائے، اقتدار کی ہوس بھی ختم ہو جائے اور بڑا بننے کا جذبہ بھی ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا مال کی محبت والا اور بڑا بننے کے جذبہ والا دنیا میں کرے گا۔ اس لیے یہ دو چیزیں ختم کرنے کے لیے تبلیغ کی محنت میں جان مال ہر ایک کو اپنا لگانا ہوتا ہے کہ اتنی جان لگاوے کہ جان بے قیمت بن جائے۔ جب ہماری نگاہ میں ہماری جان بے قیمت بن جائے گی تو اللہ کی نگاہ میں ہماری قیمت بن جائے گی۔ اور جب مال کی محبت ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے گی تو اللہ نے مال تو ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ جب تک ایمان والا دنیا میں ہوگا دنیا باقی ہے، اور جب ایمان والا نہیں ہوگا تو دنیا میں ختم کر دیں گے۔ تو اللہ ان کو سب کچھ دیں گے اور اللہ دنیا میں خیر کے پھیلانے کا ان سے کام لیں گے جب ان میں دو چیزیں پیدا ہو جائے گی، اللہ پیدا ہو جائے، آخرت میں پیدا ہو جائے۔ اس لیے میرے دوستو، تلاش کرنے سے آپ کو کوئی بھی دنیا کا طالب نہیں ملے گا، سارے آخرت کے طالب تھے اور اللہ کی رضا کے طالب تھے کہ ہماری آخرت بننا چاہیے اور ہمارے اللہ ہم سے راضی ہونا چاہیے۔ 100% مسلمان اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے تھے کہ جس طرح باپ ہوں بچوں کی ذمہ داری ہے، مسلمان ہوں اسلام کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ دنیا کے لیے جتنی جان مال کا تقاضا ہے خوشی خوشی لگاتا ہوں، دین کے لیے بھی خوشی خوشی اتنی جان مال لگاؤں گا۔ یہ ماحول بنا مدینہ منورہ کا اور حجاز کا۔ جب یہ دو چیزیں بن گئی تو میرے دوستو آپ دیکھو کہ صدیوں میں جو نقصان ہوا تھا اس کی تلافی سالوں میں ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 550 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے۔ انسانوں میں جہالت آخری درجے کی، گمراہی آخری درجے کی، اس کے نتیجے میں زندگی کی ہر چول اپنی جگہ سے ہلی ہوئی تھی۔
اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو صرف 23 سال لگے، اور ان 23 سال میں مجمع اور ماحول بنانے کے لیے یہ 4 اعمال نبوت میں آپ نے امت کو مشغول فرمایا، اور ان اعمال نبوت میں لگنے کے لیے محنت کے 2 میدان تجویز فرمائے، ایک نقل و حرکت کا اور ایک مقامی محنت کا۔ اس کے نتیجے میں میرے دوستو 650 سال کی جہالت 23 سال میں ختم ہو گئی، ہدایت کا مقام زندہ ہو گیا، روزی روٹی کا مسئلہ ان کا حل ہو گیا۔ کن حالات میں کام شروع ہوا؟ میں نے آپ کو بتایا کیا تنگی کے حالات میں ہوا، اللہ نے وہ ساری تنگی ختم فرما دیا۔ مدینہ منورہ میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں سارے زکوٰۃ کے دینے والے تھے، کوئی بھی زکوٰۃ کا لینے والا نہیں تھا۔ جہاں گھر گھر میں دشمنیاں تھی، وہاں پوری دنیا میں امن و امان کی وہ فضا قائم ہوئی کہ ایک لڑکی صنع یمن سے چل کر مکہ مدینہ آتی ہے، نہ اس کو اپنے زیورات کے چوری ہونے کا خوف ہے، نہ اپنے عصمت کے لوٹنے کا خوف ہے۔ ایک آدمی عراق سے مکہ مدینہ آیا، اس کو پوچھا گیا کہ لوگوں کو کیسا پایا؟ فرمایا کأنہم من اب و ام واحد، میں نے ایسے پایا جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، کسی جگہ اجنبیت نہیں ہے، کسی جگہ مجھے اوپراہٹ نہیں محسوس ہوئی، ہر جگہ مجھے ایسا لگا کہ میں اپنے گھر سے نکلا ہوں، دوسرے گھر میں داخل ہوا ہوں۔ اس لیے میرے دوستو اتنا بڑا کام جو ہوا وہ 23 سال میں ہوا، اور یہ 23 سال میں اعمال نبوت کی اندر میں مشغولی کی وجہ سے ہوا، اور ان اعمال نبوت کے لیے امت کے لیے 2 میدان تجویز کیے گئے، ایک نقل و حرکت کا، ایک مقامی محنت کا۔ اس لیے میرے دوستو ایک بڑا کام ہے جو اللہ نے ہمارے زمانے میں چلایا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، میں اس کام کو نبوت والا کام سمجھ کر رہا ہوں۔ جب ان سے پوچھا گیا آپ اس سے کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اس سے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کام کو کرتے کرتے امت وہاں تک پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے، کہ مجمع کام کا بن جائے۔ کام کا بنے گا 2 چیزوں سے، ایک پورا دین حقیقت کے ساتھ آ جائے، محنت کی وہ شکل زندگیوں میں قائم ہو جائے جو اللہ کی پسندیدہ ہے، تو مجمع کام کا بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ میں وہ چاہتا ہوں، اور آپ کے زمانے میں جو ماحول بنا وہ ماحول دنیا میں بن جائے۔ آج پوری دنیا کو اس وقت میں ان 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک مجمع کی ضرورت ہے جو دنیا کے سامنے حق کو پیش کر سکے، یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہیں، اور دنیا کے سامنے ماحول پیش کیا جائے کہ یہ ماحول ہے، اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو اس ماحول میں 2 ہفتہ آپ گزار لو، اسلام آپ کو، دین آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ 2 چیزیں ہیں۔ اس لیے میرے دوستو یہ دونوں کے لیے اللہ نے ایک بڑا کام عطا فرمایا ہے، جس کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اس کو کار نبوت یقین کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ بیٹا یوسف، یہ تو قطب بنانے کا کام ہے۔ یہ کام کیا ہے؟ فرمایا جو صحیح اور پورا طریقے سے کر لے گا، اللہ ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا کر اس کو موت عطا فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کسی سمجھدار آدمی کے انتظار میں تھے، نیا نیا کام شروع ہوا تھا، معلوم کرنا چاہتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب عوام کی جماعت نکالتے ہیں، کیا ان کی ہدایت ہے، کیا کرنا کے لیے کہہ رہے ہیں، ان کو معلوم کرنا تھا۔ تو مولانا منظور نعمانی صاحب وہاں پہنچ گئے۔ فرمایا اچھا ہوا آپ آ گئے۔ پوچھا مولانا کیا تعلیم دیتے ہیں جماعتوں کو؟ تو مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں مولانا کی ہدایت لکھی ہوئی تھی کہ جماعتوں کو کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے مولانا حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ چند ہی باتیں پڑھی ہوگی کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا بس مولانا بس کرو، اتنا کر لیں گے تو قطب بن جائیں گے۔ یہ حضرت رائے پوری کی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں، پکی بات بتا رہا ہوں، سنی سنائی بات نہیں ہے، پکی بات بتا رہا ہوں۔ فرمایا اگر اتنا بھی کر لیں گے تو قطب بن جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو ایک بڑا کام ہے جو ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے۔ اس کام کو ایک تو بڑھانا ہے، دوسرا اس کام کو صحیح کرنا ہے۔ بڑھانا اس لیے ہے کہ اللہ کے یہاں ہر محنت کی ایک مقدار متعین ہے، جب وہ متعین مقدار تک پہنچتی ہے تو اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے۔
سورج اتنے گھنٹے میں مشرق سے مغرب تک کی مسافت طے کرے گا، یہ تقدیر العزیز العلیم ہے کہ اللہ نے تقدیر طے کیا ہے کہ اتنے گھنٹوں میں یہ اپنی مسافت طے کرے گا۔ درخت اتنے سال میں پھل دے گا، یہ تقدیر ہے اللہ کی۔ یہ کھیتی اتنے مہینوں میں پکے گی، تیار ہوگی، یہ تقدیر ہے۔ بچہ 9 مہینے میں اپنی خلقت اپنی ماں کے پیٹ میں پوری کرے گا، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ ایسا ہی محنت کی ایک مقدار اللہ کے علم میں طے ہے۔ جب محنت وہاں تک پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس محنت کو ذریعہ بناتے ہیں دنیا میں حق کے زندہ کرنے کا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرما لے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے ارادے کو بدل بھی نہیں سکتی ہے، اللہ کے ارادے کے بیچ میں حائل بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ بڑے اور اللہ کا ارادہ بڑا، اللہ کی قدرت بھی بڑی، اللہ کے خزانے بھی بڑے، اللہ کا غیبی نظام بہت بڑا، اللہ کی فوجیں بہت بڑی، اللہ کی قوت کا نظام بہت بڑا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ محنت وہاں تک پہنچنی چاہیے جو اللہ کے علم میں طے ہے، مجمع وہاں تک پہنچنا چاہیے جو اللہ کے علم میں۔ ہم نہیں جانتے کتنا مجمع، 500 سے ہو جائے گا، 5000 سے ہو جائے گا، 5 لاکھ سے ہو، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں۔ لیکن جب ایک مجمع اس سطح کا بنے گا جو اللہ کی پسندیدہ ہے، اللہ اس مجمع کو ذریعہ بنائیں گے دنیا میں حق کو قائم ہونے کا اور غلط زندگیوں کو زیر کرنے کا۔ اگر یہ تھوڑے ہوں گے تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے ان کو زیادہ کر دیں گے، اور اللہ کے بڑے لشکر ہیں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ اور اگر یہ کمزور ہوں گے تو اللہ اپنی قوت ان کے ساتھ ملا کر ان کو قوی بنا دیں گے، یزدکم قوت الی قوتکم، اور اللہ تعالیٰ ان کو قوی بنا کر اپنے دین کا کام کر لیں گے، انسانیت پر بھلائی کا انتظام فرما دیں گے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کام کا صحیح رخ قائم رہا تو آنے والی صدیوں میں انسانیت کی ہدایت کا راز اس محنت میں چھپا ہوا ہے۔ اگر محنت کا صحیح رخ رہا تو آنے والی صدیوں میں انسانیت کی ہدایت کا راز اس محنت میں چھپا ہوا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ایک بڑا کام ہے جو ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے، اس کو ایک تو بڑھانا ہے تاکہ وہاں تک پہنچے جو اللہ کے علم میں مقدار متعین ہے۔ بڑھانے کے لیے آسان نظام میرے دوستو یہ ہے کہ یہ پورا مجمع اپنے ملک کے تقریباً اکثر گاؤں کے لوگ ہیں، ہر گاؤں کے لوگ ہیں، اکثر نہیں، ہر گاؤں کے لوگ ہیں، ہر شہر کے لوگ ہیں، شہر کی ہر مسجد کے ساتھی ہوں گے میں سمجھتا ہوں۔ تو یہ پورے ملک کا مجمع ہے، اور ہمارے ملک میں بڑا مجمع وہ ہے جنہوں نے یہ اتنے 100 سالہ تاریخ میں تبلیغ میں وقت لگایا ہے، سال بھی لگائے ہیں، 4 مہینے بھی لگائے ہیں، چلے بھی لگائے ہیں، اور وہ بڑا مجمع ہے۔ اس کی تعداد تو ابھی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، میں ابھی بہت دنوں سے میرے ذہن سے نکل گئی ہے، لیکن بڑا مجمع ہے، لاکھوں میں ہے وہ۔ اور یہ مجمع جو ہے وہ آپ کی مسجدوں کے اطراف میں ہی۔ کہاں ہے وہ مجمع؟ وہ ملک چھوڑ کر باہر نہیں چلا گیا، ہو سکتا ہے کچھ لوگ چلے گئے ہوں، اکثر مجمع یہیں پر ہے، اور ان مسجدوں کے اطراف میں ہیں جن مسجدوں سے آپ کی امامت کا تعلق ہے، یا آپ وہاں مکتب کا نظام چلاتے ہیں، یا اس محلے میں آپ کا قیام ہے، آپ کا گھر ہے، یا اس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں، یا اس مسجد میں ہمارا مدرسہ ہے۔ بہرحال جو بھی شکل ہو، لیکن ان بستیوں میں ہم ہیں جہاں پر ہمارا عملہ یہ پھیلا ہوا ہے۔ اس میں سے بڑی تعداد وہ ہے جو اس وقت میں عملی طور پر کام میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے اپنے اپنی مسجد کے اطراف میں تو کھل کر آپ کے سامنے آئے گا کہ بڑا مجمع وہ ہے جو عملی طور پر اس محنت میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک محنت ہے، کوئی لیبل نہیں ہے۔ یہ تبلیغ کہ یہ تبلیغ والا ہے اور یہ بغیر تبلیغ والا ہے، کوئی لیبل نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہ ایک محنت ہے جو سالانہ کرنی ہے، ماہانہ کرنی ہے، روزانہ کرنی ہے۔ یہ ایک محنت کا ایک رخ ہے، اور امت کی آسانی کو سامنے رکھ کر یہ رخ دیا گیا ہے۔ ورنہ محنت کا صحیح رخ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا قرن اول میں، وہی محنت کا صحیح رخ ہے جس سے دنیا میں خیر آئے گی اور تھوڑے عرصے میں آئے گی، صدیوں کی جہالت مہینوں میں ختم ہوگی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نمونہ ہے جو آپ نے 23 سال میں قائم فرمایا۔ لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک محنت کی ایک آسان شکل امت کے بس کی ہے، وہ دی گئی ہے کہ اگر روز کا 10% کر لیں، مہینے کا 10% کر لیں، سال کا 10% کر لیں، ایک مرتبہ سال 4 مہینہ اچھا لگا کر اپنی زندگی کا رخ صحیح کر لیں، اپنا فکر صحیح کر لیں۔ یہ 2 چیزیں بنانے کے لیے تبلیغ ہے، ایک دل کا رخ صحیح کرنے کے لیے، ایک فکر بدلنے کے لیے۔
دل کا رخ صحیح ہونے کے معنی یہ ہے کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے کہ سب کو ناراض کر سکتے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ مال کے اور اقتدار کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے۔ اللہ بڑے، اللہ کا حکم بڑا۔ دنیا کے نقصان کو برداشت کر سکتے ہیں، آخرت کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ معنی ہے دل کا رخ صحیح ہونے کی۔ یہ طاقت پیدا کرنے کے لیے تبلیغ میں ایک مرتبہ 4 مہینہ ہے کہ ایسا اچھا 4 مہینہ لگائے کہ دل کا رخ صحیح ہو جائے، دوسرا فکر صحیح ہو جائے کہ دنیا میں اس لیے جئیں گے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، بے ایمانی کا کلمہ دنیا میں نیچے ہو جائے، انسانیت ہدایت پر آ جائے، جہنم سے بچ جائے۔ اس فکر کو کے ساتھ دنیا میں جئیں گے۔ یہ 2 چیزوں کے ساتھ جب آدمی جیے گا تو اس کا کوئی قدم دنیا کی طرف نہیں اٹھے گا، اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف اٹھے گا۔ مسلمان کا کوئی بھی کام دنیا نہیں ہے، ہر کام دین ہے۔ شرط یہ ہے کہ رخ صحیح ہونا چاہیے، فکر صحیح ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کا گھر اس طرف ہے اور رخ اس طرف ہے کہ بھئی جتنا دوڑے گا قریب ہوگا کہ دور ہوگا؟ بولو، دور ہوگا۔ تو رخ کے صحیح منزل کی طرف جانے کا کیا راستہ ہے کہ رخ بھی صحیح ہونا چاہیے اور چلتے رہنا چاہیے۔ کیا کرتے رہنا چاہیے؟ چلتے رہنا چاہیے۔ تو ہر قدم اس کو منزل کے قریب کرے گا، بائک سے بھی، کار سے بھی، پیدل چل کے بھی، دوڑ کے بھی، آہستہ چل کے بھی منزل کے قریب ہوتا جائے گا۔ اس لیے یہ 4 مہینہ پوری امت سے مانگا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اچھا 4 مہینہ لگا کر اپنے دل کا رخ صحیح کر لے، اپنے فکر کو صحیح کر لے، اس کے بعد واپس آ کر اپنے گھر کاروبار کے ساتھ اللہ کے دین کی محنت کے ساتھ دین پر عمل کرتے ہوئے چلے۔ کس طرح چلے؟ سال میں 40 دن لگاوے، اللہ ہمت دے تو 4 مہینہ لگائیں، نہیں تو 40 دن لگائیں، اپنی جماعت بنا کر لگائیں۔ مہینے میں 3 دن لگائیں، اپنی جماعت بنا کر لگائیں۔ 72 گھنٹے پورا کریں اور اعمال پورے کریں۔ روزانہ کے 2.5 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے 10واں حصہ دے کر کے اعمال دعوت میں اپنے آپ کو لگاوے، تاکہ اس کے ذریعے سے زندگی میں منزل کے قریب ہی ہوتا چلا جائے۔ منزل صحابہ ہے اس محنت کی۔ یہاں سے ہم کو کہاں تک جانا ہے؟ جہاں صحابہ تھے وہاں تک جانا ہے، وہی مسئلے کا حل ہے۔ اور وہ 2 بنیادوں پر تھے، ایک پورا دین اپنی حقیقت میں ساتھ تھا، جان مال کو اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا۔ یہ جہاں تک پہنچنا مقصود ہے تبلیغ کی محنت سے۔ جب اس کو منزل بنا کر کے چلتے رہیں گے تو یا تو اللہ پہنچا دیں گے، نہیں پہنچے تو اللہ ان کے ساتھ حشر فرما دیں گے۔ اللہ کی یہی سنت ہے۔ ایک آدمی نے حفظ شروع کیا، حافظ بننے سے پہلے مر گیا تو اللہ اس کو حافظ اٹھائیں گے۔ ایک آدمی ڈھاکہ ایئرپورٹ احرام کی حالت میں مر گیا، حج میں پہنچ نہیں سکا، اللہ اس کو حاجی اٹھائیں گے۔ صحابہ کو منزل بنا کر چلتے رہیں گے صحیح رخ کے ساتھ میں، تو اللہ تعالیٰ یا تو پہنچا دیں گے، نہیں پہنچے تو اللہ ان کے ساتھ حشر فرما دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ پہلی بنیاد ہے اس محنت کی کہ اس کے ذریعے سے یہ 2 چیزیں حاصل ہو اور زندگی بھر کرتا رہے۔ مسئلہ چلے 4 مہینے کا ہے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ جو سودا ہے وہ زندگی کا سودا ہے۔ کس کا سودا ہے؟ زندگی کا۔ تو زندگی بھر آدمی پھر نہیں سکتا تبلیغ میں، ہمیشہ بستر اٹھا کے پھرتا رہے گا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت سارے تقاضے اللہ ہی کے دیے ہوئے ہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، بھائی بہنوں کی ذمہ داری ہے، ان کا خرچے کا کفالت کا انتظام کرنا، یہ ساری ذمہ داری اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو پوری زندگی پھر نہیں سکتا، یہ تو پھرے گا، واپس آئے گا تو اپنے گھر کاروبار کے ساتھ ہی اللہ کے دین کا کام کرے گا۔ تو زندگی بھر کرتے رہنے کے راستے سے یہ دونوں کرتے رہنے کی وجہ سے وہاں تک اللہ پہنچا دیں گے جہاں پر صحابہ تھے۔ پورا دین حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، محنت کی وہ شکل زندگی میں زندہ ہو جائے جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے، جس کے راستے سے دنیا میں ماحول بننا شروع ہو جائے۔ جب یہ 2 چیزیں وجود میں آئے گی تو پوری امت کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، ایک محنت ہے جو زندگی بھر کرنے کی ہے۔ آپ حضرات جن جن علاقوں سے اور جن جن مسجدوں کے اطراف سے آئے ہیں، وہاں پر جتنا ہمارا مجمع ہے، لیکن اس کا سالانہ ماہانہ یومیہ وقت میں لگنا نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ بتائیں، ایک آدمی جو بنے گا وہ کس راستے سے بنے گا؟ ترقی کرے گا کس راستے سے کرے گا؟ بچے گا کس راستے سے بچے گا؟ اس کو آپ غور کریں گے تو ایک ہی راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ صحیح محنت ہی سے آدمی بنتا ہے۔
صحیح محنت ہی سے باقی رہتا ہے، صحیح محنت ہی سے ترقی کرتا ہے، دوسری کوئی گولی نہیں ہے، دوسری کوئی گولی نہ بننے کی ہے، نہ بچنے کی ہے، اور نہ ترقی ہے۔ بننے کے لیے بھی صحیح محنت ہے، باقی رہنے کے لیے بھی صحیح محنت ہے، اور ترقی کرنے کے لیے بھی صحیح محنت ہے۔ اس لیے آپ حضرات کو ایک فکر یہاں سے لے کر جانا ہے کہ ہماری مسجد کے اطراف میں جتنا عملہ وقت لگایا ہوا ہے، جن کا سال 4 مہینہ چلہ لگا ہوا ہے، وہ کم سے کم ان کا سال کا چلہ لگے۔ جماعت لے کر کے چلنے والے ساتھی ہیں تو ان کے ساتھ جماعت بنائیں، تھوڑا سا چلا کر کے، اس لیے کہ اگر چل نہیں رہے ہوں گے تو جماعت کا وقت صحیح نہیں گزار سکتے، تو اس لیے تھوڑا سا کام میں چلا کر کے ان کے ساتھ جماعتیں بنائیں۔ جو معاون بن سکتے ہیں ان کو معاون بنائیں، جو ساتھی بن سکتے ہیں ان کو ساتھی بنائیں، لیکن آپ یہ فکر لے کر کے جائیں کہ ہمارا 100% وقت لگایا ہوا عملہ کام پر لگے رہنا چاہیے، اور نیا مجمع کام میں آتے رہنا چاہیے۔ یہی مجمع کے بننے کی اور ماحول کے بننے کی واحد شکل ہے۔ مجمع جو بنے گا اور ماحول جو بنے گا آنے والے مجمع کے لگے رہنے سے اور نئے لوگوں کے آتے رہنے سے بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 23 سال میں جو کام پورا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی محنت سے جو آیا وہ کام میں جمع رہا، آگے بڑھتا رہا، نئے لوگ کام میں آتے رہے، 23 سال میں کام پورا ہو گیا۔ یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اس لیے آپ کو ایک فکر تو یہ لینا ہے کہ بھائی لے رہے سارے فکر اس کو۔ اب اگر آپ غور کرو گے تو مسجد کے اطراف میں 25، 50، 60 آدمی ہی ہے، عمومی مجمع بھی ہے اور اس میں 50، 60 بھی ہے، تو 50، 60 کو اپنی فکروں میں لینا ہے، اپنی محنت پہ لینا ہے، دعا میں لینا ہے۔ ابھی وہ مجمع تو فکروں سے نکل گیا، تو محنت سے نکل گیا، اور جو محنت سے نکل گیا تو دعا سے بھی نکل گیا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی فکر میں لینا ہے کہ بھی جتنا مجمع ہمارا وقت لگایا ہوا ہے ان کا سالانہ، ماہانہ، یومیہ محنت میں شرکت ہو جائے۔ اس کے لیے میں اپنی بس کی طاقت لگاؤں گا اور دعا کی طاقت لگاؤں گا کہ بھئی اس کے لیے سارا مجمع تیار ہے۔ اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ اسی کے ساتھ میرے دوستو دوسری بات یہ ہے، جب آپ اس کو سامنے رکھ کر کرو گے تو اس وقت میں آپ کی سالانہ جتنی جماعتیں نکل رہی ہے، 4 مہینے چلے کی، اندرون بیرون کی، 3 دن چلے کی، جتنی جماعتیں نکلی رہی ہے، اگر یہ مجمع وقت لگانا شروع کر دے گا تو انشاءاللہ جتنی ہو رہی ہے اس سے کئی گنا زیادہ جماعتیں بڑھ جائے گی، جو مقصد تک پہنچنے کے لیے معاون بن جائے گی۔ اس لیے ایک فکر تو آپ کو یہ لینا ہے۔ دوسرا میرے محترم دوستو فکر یہ لینا ہے کہ جتنا کام اس وقت میں ہو رہا ہے ہماری مسجد سے لے کر عالم میں جانے کے لیے جماعتوں کا، وہ سارا کام صحیح ہونا چاہیے اور پورا ہونا چاہیے۔ مسجد میں ہمارا کام جو ہو رہا ہے مسجد وار جماعت کی شکل میں، تو اس کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب صحیح ہو جانی چاہیے اور پوری ہونی چاہیے۔ پوری ہونے کے معنی یہ ہے کہ مشورہ صحیح ہو، پورا ہو۔ مشورے کے صحیح ہونے کے معنی کیا ہے؟ مشورے کے صحیح ہونے کے معنی یہ ہے کہ مشورے کے جتنے امور ہیں ان کی کارگزاری اچھی طریقے سے آ جائے، جس میں بیٹھنے والوں کو کام کا حوصلہ ملے۔ کام کا حوصلہ کب ملے گا؟ جب کام کی کارگزاری آئے گی تو حوصلہ ملے گا۔ اگر ہر جماعت یہ سنائے گی گئے تھے ملانی، گئے تھے ملانی، گئے تھے ملانی، تو کہ وہ کام کا حوصلہ بنے گا کہ ختم ہو جائے گا؟ بولو کہ وہ کارگزاری ایسی آئے کہ ہر آدمی یہ کہے، ہر جماعت کہ گئے تھے ملانی، آج نہیں جا سکے کل کریں گے، تو اس سے کام کا حوصلہ بنے گا کہ کم ہوگا؟ اس لیے میرے دوستو ایک تو کام کے راستے سے ایسا حوصلہ پہ آئے کارگزاری میں کہ کام کرنے والوں کو کام کا حوصلہ ملے۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ مشورے میں ہماری محنت کے کچھ امور وقتی ہے، کچھ دائمی ہے۔ وقتی امور میں بیمار کی عیادت ہے، محلے میں جو مسلمان بیمار ہے اس کا حق ہے کہ اس کی عیادت کی جائے۔ کوئی میت ہو گئی ہے اس کی تعزیت کی جائے، کوئی جماعت میں گیا ہوا ہے تو اس کے گھر کی دیکھ بھال کی جائے، مرد ہیں تو مرد جائے، مرد نہیں ہے تو سمجھدار عورتیں جا کر گھر کے حال احوال کا تفقد کریں۔ جماعت نکل رہی ہے تو اس کو وصول کیا جائے، اس کو روانگی کی بات سمجھائی جائے، جماعت واپس آ رہی ہے تو اس کی کارگزاری لی جائے اور اس کو واپسی کی بات سمجھائی جائے۔ یہ سارے وقتی تقاضے ہیں جو روز نہیں ہوتے۔
دائمی تقاضا جو ہے وہ ہر گھر ہر فرد کی ملاقات ہے کہ محنت کا ایسا نظام قائم ہو جائے کہ 15-20 دن ہوتے ہوتے مسجد کے اطراف میں جتنے ایمان والے رہتے ہیں ان سب کی ملاقات ہو جائے اور ان ملاقات میں سب کے سامنے ایمان کی بات کرنا ہو جائے، دین میں کامیابی سمجھانا ہو جائے، بے دینی میں ناکامی سمجھانا ہو جائے اور آخرت سمجھانا ہو جائے، اور ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے 4 مہینے سے لے کر مسجد کے کسی نہ کسی عمل کے لیے ان کو تیار کیا جائے۔ تو یہ دائمی تقاضا ہے کہ 15-20 دن ہوتے ہوتے یہ اس کے اندر میں سب کی ملاقات ہو جاوے۔ جب آپ ایک آدمی کی آج ملاقات کر کے 1 سال کے بعد اس سے ملیں گے تو ملاقات کا اثر باقی ہوگا کہ ختم ہو گیا ہوگا؟ بھائی وہ بھی بھول جائے گا، آپ بھی بھول جائیں گے کہ کیا ہوا۔ جب 15-20 دن میں ایک آدمی کی ملاقات ہوگی تسلسل کے ساتھ، موقع محل کی رعایت کے ساتھ میں، تو تعمیری کام ہوگا۔ کسی بھی جگہ پر اتنا کھودنا چاہیے کہ آپ پانی تک پہنچ جائے۔ اگر آپ نے یہاں تھوڑا کھودا، تھوڑا یہاں کھودا، تھوڑا یہاں کھودا، قیامت تک کھودتے رہے، پانی تک پہنچنا ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے تعمیری کام کی یہ شکل ہے کہ ایسا محنت کا نظام بنایا جائے کہ 15-20 دن مہینہ ہوتے ہوتے آخری درجے میں، بھائی موبائل بند کریں، بھائی موبائل بند کریں، مسجد کے اطراف کے سارے ایمان والوں کی ملاقات ہو جائے اور ان ملاقات میں یہ بنیادی باتیں سمجھائی جائے، صرف تشکیل نہ کی جائے کہ 3 دن کا کیا ہوا، چلے کا کیا ہوا، 4 مہینے کیا ہوا، یہ آخری درجے کی بات ہے۔ پہلے ایمان کو بتایا جائے، دین میں کامیابی سمجھائی جائے، بے دینی میں ناکامی سمجھائی جائے، آخرت سمجھائی جائے۔ نکلنے والے کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں، نکالنے والے کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اس مقصد کے لیے اس کو نکال رہا ہوں۔ اس لیے کہ نکلنا اس وقت میں کام بنے گا جب اس مقصد کے لیے نکلنا ہوگا، اور اگر یہ مقصد فوت ہو جائے تو میرے دوستو دنیا میں پھرنے کی کمی نہیں ہے۔ پیدل سے لے کر ہوائی جہاز تک کروڑوں لوگ پھر رہے ہیں، کوئی 1 گھنٹے کے لیے اور کوئی سالوں کے لیے لوگ پھر رہے ہیں، پھرنے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ پھرنا ان بنیادوں کے لیے ہے، اس لیے یہ بنیادیں سمجھا کر ہر آدمی کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیاری کرنا۔ اس میں اگر آپ کی ہر مسجد کے سامنے کوئی محنت کے تقاضے طے کیے ہوں گے آپ نے مسجد کی سطح سے کہ بھئی اس سال ہماری مسجد سے 4 مہینے کی 1-2 جماعتیں جانی چاہیے، الحمدللہ اتنا بڑا عملہ ہمارے پاس میں ہے، 4 مہینہ ہمارے کام میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر 4 مہینہ صحیح لگا دے گا تو اللہ زندگی کا رخ بھی صحیح کر دیں گے، فکر بھی بدلی کر دیں گے۔ تو 4 مہینے کی جماعت تو بننی چاہیے اور مجمع نیا کام میں آتے رہنا چاہیے۔ نیا کام میں آئے گا تو کام میں جماؤ پیدا ہوگا، کام کے حوصلے بنیں گے، اور اگر پرانے ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہیں گے سالہ سال تک تو ان کے کام کے حوصلے اندر سے مر جائیں گے۔ حوصلوں کے بنتے رہنے کا راستہ نئے مجمع کا روز کام میں آنا ہے۔ تو 4-4 مہینے کی جماعتوں کی بنیادیں ہوں، جتنی جماعتیں چلے کی بن سکتی ہے اس کو سامنے رکھ کر ہماری مسجد وار جماعت کام کو سوچیں کہ بھئی سال میں 10 جماعتیں جا سکتی ہے تو 10 جماعتوں کو سوچیں، 5 جماعتیں جا سکتی ہے جماعت لے کر چلنے والے ہیں تو 5 جماعتوں کو سوچیں، مہینے اس کے طے کریں، 3 دن کے لیے ہفتے طے کریں کہ بھئی اس ہفتے میں اتنی ساتھی جائیں گے، اتنی جماعتیں جائیں گے، دوسرے ہفتے میں اتنے جائیں گے۔ 100% ایمان والوں کو دین کی ضرورت ہے، جس کو دین کی ضرورت ہے اس کو دین کی محنت کی ضرورت ہے۔ تبلیغی جماعت کوئی گروپ نہیں ہے اور کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ ایک محنت ہے جو پوری امت کو کرنی ہے، اس لیے کہ امت دین کے لیے ضروری ہے سب کے لیے، اور محنت بھی سب کے لیے ضروری ہے۔ دنیا کا کوئی کام بغیر محنت کے نہیں ہوتا، ایسا دین کا کام بھی بغیر محنت کے نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے دوستو اپنی مسجدوں میں کام کے تقاضے پیدا کیے جائے استعداد کو سامنے رکھ کر، اور اس کے بعد اس کو پورا کرنے کے لیے محنت کے راستے سے اس کی تکمیل کی جائے۔ جب آپ نے مسجد میں کام کو سوچا ہوگا تو اب آپ کی جماعتیں جو ملاقاتوں میں جائے گی، ہفتہ واری گشت میں آپ جو بات کریں گے، یا آپ 3 دن میں نئے لوگوں کو لے کر کے جائیں گے، یا مستورات میں جب آپ 2 مہینے میں بیان کریں گے، اس میں وہ باتیں قوت کے ساتھ آنا شروع ہوگی کہ بھئی ہماری مسجد میں فلانے مہینے میں 4 مہینے کی جماعت جا رہی ہے، اس کے لیے کون کون تیار ہے۔ روزانہ کی ملاقات میں 4 مہینے کی جماعتیں مکمل کرنے کا فکر پیدا ہو جائے گا۔ 3 دن کے لیے لوگوں کو نئے لے کر جائیں گے، اچھا وقت گزروانے کے بعد آخر دن میں 4 مہینے کی تشکیل کریں گے، چلوں کی تشکیل کریں گے۔ مسورات میں آپ بیان کریں گے تو اس میں آخر میں کہہ سکتے ہیں کہ اپنی مسجد سے فلانے وقت میں 4 مہینے کی جماعت جاری ہے، آپ اپنے گھر کے مردوں کو 4 مہینے کے لیے اس میں روانہ کریں۔
تو ہماری جو کام کی شکلیں کسی نہ کسی درجے میں ہیں، اس میں جان ڈالنے کا راستہ یہ ہے کہ ہر مسجد کے اندر میں کام کے تقاضے پیدا کیا جائے، اس کو پورا کرنے کے لیے محنت کی یہ شکل کو قائم لانے کی کوشش کی جائے، اور اس محنت میں جہاں ہمارے عوام چل رہے ہیں اس میں ہمارے علماء کرام سے ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ عملی طور پر اس محنت میں آپ حضرات چلیں۔ اگر آپ کے پاس دیکھو، دنیا میں عام طور پر لوگ 8 گھنٹہ کام کرتے ہیں، لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے علماء کرام 6 گھنٹہ پڑھاتے ہیں۔ کہ وہ 6 گھنٹہ ہی پڑھاتے ہیں کہ زیادہ پڑھاتے ہیں؟ 6 گھنٹہ پڑھاتے ہیں۔ آپ 4-6 گھنٹہ مطالعے کا نکال دو، کتنا ہو گیا؟ 12 گھنٹہ ہو گیا، 10-12 گھنٹہ۔ آپ جو ہے وہ 7-8 گھنٹہ سونے کے لیے نکال دو، کتنا ہو گیا؟ 20 گھنٹہ نکل گیا۔ ہر ایک کے پاس 4 گھنٹہ ہے، 5 گھنٹہ ہے، 6 گھنٹہ ہے، جتنا اس میں کمی کریں گے اتنا اس میں وقت بڑھے گا۔ تو جو ہمارا فارغ وقت ہے وہی ان اعمال مقامیہ میں ہم لگائیں، مشورے میں عملی طور پر ہم ساتھ میں رہیں، ملاقاتوں میں ہم ساتھ میں رہیں، تعلیم کے اندر میں ہم ساتھ میں رہیں، ہم گشتوں میں ان کے ساتھ میں رہیں۔ 3 دن میں ہم جا سکتے ہیں، انتظامیہ کی طرف سے اجازت ہے، تو اپنے ساتھ 3 دن کی جماعت بنا کر اچھا کام کرا کے ان کو کام کے آدمی بنا کر کے ہم لائیں۔ جب ہمارے علماء کرام ان کے ساتھ عملی طور پر چلیں گے تو عوام کی ایک تو ہمتیں بڑھ جائے گی، کام پر یقین بڑھ جائے گا، کام کے لیے حوصلے بڑھ جائیں گے آپ کے ساتھ کی وجہ سے، اور کام کی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ کام میں بعض مرتبہ سرپرستوں کی کمی کی وجہ سے یا علماء کی کمی کی وجہ سے بعض مرتبہ کوئی کمی آ جاتی ہے، تو آپ کے ساتھ کی وجہ سے وہ کمی دور ہو جائے گی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا فکر یہ تھا کہ عوام آئیں، اس کے ساتھ عوام کو سنبھالنے والے علماء آئیں۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مولانا سے پوچھا، آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ فرمایا، میری طبیعت کو پوچھتے ہو؟ تمہارا بیمار کیا ہوا ہوں، اگر تم آ جاؤ تو میری ساری بیماری ختم ہو جاوے۔ مجمع آ رہا ہے، سنبھالنے والے نہیں آ رہے۔ انہوں نے لکھا ہے کتاب میں کہ جب کوئی عالم آتے تھے مولانا سے ملنے کے لیے تو مولانا اپنی ساری بیماری کو بھول جاتے تھے اور پوری قوت سے بیٹھ کر ان سے بات کرتے تھے، آدھا پونا گھنٹہ اپنا کام ان کے سامنے پوری قوت سے پیش کرتے تھے، اور جب اٹھ کر چلے جاتے تھے تو نڈال ہو کر گر جاتے تھے۔ ان کی جان علماء تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اس کام کے اہل علماء ہیں اور عرب ہے، کہ امت کرتے کرتے اہل تک اس کام کو پہنچا دیں۔ اس لیے میرے دوستو، علماء کرام سے بہت ادب کے ساتھ ہماری درخواست یہ ہے کہ مقامی محنت میں یہ اپنے آپ کو عملی طور پر چلائیں۔ آپ کے چلانے سے بڑا معاملہ کام کا بنے گا اور کام کرنے والوں کے حوصلے بن جائیں گے اور کام اپنی شکل اختیار کر لے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ کے پاس میں روزانہ کی محنت کے علاوہ سالانہ ماہانہ 3 دن آپ دیکھ لیں انتظامیہ کی طرف سے کیا سہولت ہے، اور اگر سہولت نہیں ہے تو اللہ سے سہولت منوائیں۔ ہم تو کوئی بھی مسئلے کو اللہ کے سامنے رکھیں گے، جب اللہ کی طرف سے سینکشن ہو جائے گا وہ، تو انتظامیہ خود آپ کو کہے گی کہ آپ بھی 3 دن جا سکتے ہیں، صرف آپ کی پڑھائی کا حرج نہ ہو، اس کا انتظام آپ کر لیں۔ سال میں آپ کے پاس میں چھٹی ہوتی ہے 40 دن کی، 2 مہینے کی، ان چھٹی میں ہم چلہ لگا سکتے ہیں، اپنی مسجد کے اطراف کی جماعت بنا کر ایسی جگہوں پر جائیں جہاں پر کام کی ضرورت ہے۔ کھانا بھوکوں کے لیے ہوتا ہے، پیٹ بھروں کے لیے نہیں ہوتا۔ کھانا کس کے لیے ہوتا ہے؟ بھوکے کے لیے۔ تو ہمارے کام کے اصل میدان وہ امت کے وہ طبقات ہے جو دین سے جاہل ہے، دنیاوی اعتبار سے غریب ہے۔ یہی لوگ باطل کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہی لوگ ارتداد کا شکار ہو جاتے ہیں جہالت اور افلاس کی وجہ سے۔ تو ایسے لوگوں میں جانا، مانگ کر جانا کہ ایسے علاقوں میں جائیں گے، بھلے وہاں سہولت کم ہو، بھلے وہاں نصرت کم ہو، لیکن ان علاقوں میں جا کر ہم امت کا صحیح حال دیکھیں گے، اس لیے کہ کسی بیمار کی فائل کو دیکھنے سے وہ بات نہیں پیدا ہو سکتی ہے جو کسی بیمار کو تڑپتا ہوا دیکھتے ہوئے ہماری حالت بن سکتی ہے۔ اس لیے اپنے اندر میں وہ قوت پیدا کرنے کے لیے درد و غم جو اس کام کی جان ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ وہ فکر سارے صحابہ کے حصے میں آیا اور ان میں سب سے زیادہ ابو بکر کے حصے میں آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس لیے حضرت ابو بکر سے اللہ نے بڑا کام لیا،
آپ کے وصال پر آپ جانتے ہیں کیسے حالات پیدا ہوئے. ان حالات کو سنبھالنے والے حضرت ابو بکر کی وہ فکر ہے جس فکر نے امت کو سنبھال لیا اور 2 سال میں امت کو وہاں پر چھوڑ کر گئے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے. مولانا الیاس صاحب سے کام لینے کی بڑی بنیاد ان کا فکر ہے اور ان کی بے چینی اور بے قراری ہے. اور یہ شاعر اکثر پڑھا کرتے تھے, کسی کی شب وصل سوتے کٹے, کسی کی شب ہجر روتے کٹے, الہی میری شب کیسی نہ سوتے کٹے نہ روتے کٹے. ایک غم تھا جو ان کو کھا رہا تھا جس پر اللہ نے اتنا بڑا کام ان سے لیا. اس لیے میرے دوستو ایسی جگہوں پر جا کر ہم اپنا چلہ لگائیں اور اپنے ساتھیوں کو کام کے بنا کر کے لائیں, اس لیے کہ آدم سازی بہت بڑا کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں خود کام کرتے ہوئے اپنا بہترین عملہ بنایا ہے جو آپ کی زندگی کا آئینہ تھا. اس لیے آپ حضرات سے ہماری یہ درخواست ہے. اسی کے ساتھ میں میرے دوستو اور تقاضے بھی علماء سے متعلق ہے, اور وہ تقاضا بیرون میں ہر جماعت کے ساتھ میں 2 عالم کا ہونا ہے. اس لیے کہ بیرون میں جو جماعتیں بھی جا رہی ہے وہاں بہت سارے علماء وہ ہے جو بہت جگہ دنیا میں پڑھنے پڑھانے کا نظام ہے, وہاں سے پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے ماحول سے وہ بہت دور ہے اور یہ کام جو ہے وہ مروجہ جتنے دینی خدمات ہے اس سے ہٹ کر کے ہے. تو جب یہ کام ان کے سامنے آتا ہے تو ان کو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ نیا کام کہاں سے لائے. اگر علماء اس جماعت میں ہوں گے تو وہ ان کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ سیرت سے اس کام کا یہ تعلق ہے. اگر وہ علماء مطمئن ہو جاتے ہیں تو پوری قوت سے کہہ دیتے یہ کام حق ہے, ساتھ دو, تو پورا ملک معاون ہو جاتا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے کسی جماعت میں کوئی سمجھدار عالم نہیں ہوئے اور وہ بات سمجھا نہیں سکے تو کہہ دیں گے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے, وہ کہیں گے کہ بھئی یہ بدعت ہے, ان کے ساتھ نہ ہو, تو پورا ملک آپ کے ہاتھ سے تعاون ختم ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستو ایک بڑا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو جماعتیں بنی اتنی جماعتوں میں کم سے کم 2 عالم ہونا چاہیے. اب ہم دیکھیں کہ ہم جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے. نہیں جا سکتے تو اللہ کے سامنے پیش کریں کہ اللہ یہ تقاضا آیا ہے, اگر میرے لیے بہتر ہے میری آخرت بنانے کے لیے اور میرے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے, آپ آسانی پیدا فرما دے, یا اس جماعت کی تکمیل کا کوئی انتظام آپ کر دے تاکہ میرا اس میں حصہ ہو جائے, تاکہ محنت میں ہاتھ بٹانے کے راستے سے, دعا کے راستے سے اور ترتیب میں ہاتھ بٹانے کے راستے سے. اس لیے میرے دوستو یہ تقاضے متعلق ہے علماء سے. بیرون کی جماعتوں میں 4 مہینے کی جماعتوں کے, چلے کی جماعتیں اپنے یہاں سے بنانے کی, چھٹیوں میں 3 دن کی جماعتوں کو بنانے کے اعتبار سے روزانہ کی محنت میں مشورہ ہے, تعلیم ہے, اسی کے ساتھ روزانہ کی محنت میں ہر گھر ہر فرد تک جانا ہے. جب عوام کے ساتھ علماء جائیں گے تو آپ کے جانے سے وہ نفع ہوگا جو عوام کے جانے سے زیادہ نفع ہوگا. لوگ کہیں گے کہ میرے بچے کے استاد آ گئے, ہمارے مسجد کے امام صاحب آ گئے, اب کیا چیز رہ گئی, اتمام حجت ہو گیا, اب تو مجھے جانا ہی چاہیے. آپ کی 2-3 دن کی ملاقات سے وہ آپ کے پاس آنے والا بن جائے گا. اتنا بڑا کام میرے دوستوں ہو سکتا ہے. اس لیے آپ سے ہماری درخواست بیرونی نقل و حرکت میں چلنے کے لیے بھی ہے اور مقامی طور پر بھی اپنا فارغ وقت دینے کی ہے, جس کا میں نے بتایا کہ آپ کا 20 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ آرام میں, پڑھنے میں, مطالعے میں لگ سکتا ہے, باقی وقت آپ اس میں لگا سکتے ہیں آنے والی جماعتوں کی نصرت بھی کرنا اور اسی کے ساتھ میں مقامی کام میں بھی ہاتھ بٹانا. کہ بھئی اس کے لیے سب لوگ تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے, قبول فرمائے. اس لیے میرے دوستو ایک تو کام بڑھانا ہے, اس کی شکل میں نے آپ کو بتائی, عملے کو, بیٹھے ہوئے عملے کو کام پر لگانا. دوسرا کام کو صحیح کرنے کے لیے مشورے کے عمل کو صحیح کرنا کہ جو تقاضے بھی سامنے آئے ہیں وقتی اور دائمی, وقتی تقاضے کے لیے آپ ساتھیوں پر تقسیم کریں, اس جماعتوں کے اصول کے لیے جماعت بنائیں. کسی آدمی جماعت میں جانے والے کے گھر پر اس کے تفقد احوال کے لیے سمجھدار ساتھیوں کو طے کریں. کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے ساتھی طے کرے. سارے ساتھیوں کو کام ملنا چاہیے. جب سارے ساتھی کام کریں گے تو کام کے بنیں گے, اور کام 1-2 آدمی کے ہاتھ میں رہے گا تو کام بانجھ ہو جائے گا. کام مر گیا آدمی تو کیا ہوا, کام رک گیا. نقل مکانی کر دیا تو کام رک گیا, معذور ہو گیا تو کام رک گیا. تو کام رکنا نہیں چاہیے, وہ اسی وقت میں چلتا رہے گا جب کام ایک مجمع کے ہاتھ میں ہو, اور مجمع کام کا اس وقت بنے گا جب سارے کام سارے ساتھی کریں گے. وقتی جو تقاضا, دائمی جو تقاضا ہے وہ ہر گھر ہر فرد سے ملنا ہی. اس کا نظام آپ کو یہ بنانا چاہیے
کہ دو دو ساتھیوں کی جماعت بنا دیں، ایک اچھا بات کرنے والا ہو، ایک سمجھدار ہو جو بات کو سمجھ سکے یا سیکھ سکے، اس کو اس کے ساتھ میں نئے آدمی کو طے کر دیں۔ گھروں کو تقسیم کر دیں آپ، مسجد کے اطراف میں 500 گھر ہیں، آپ کے پاس میں 10 ساتھی ہیں، دو دو ساتھیوں کی آپ نے جماعت بنا دیا تو کتنی جماعت بن گئی بھائی؟ 5 جماعتیں بن گئی۔ اگر 500 جماعتوں کو اگر آپ 5 جماعتوں پر تقسیم کریں گے تو ایک جماعت کے حصے میں کتنے آئیں گے؟ 100 گھر آئیں گے۔ تو اس طریقے سے گھروں کو بھی تقسیم کریں، جماعت کو بھی تقسیم کریں۔ اگر آپ تقسیم کریں گے تو روز آپ کو جماعت بنانے کی محنت نہیں کرنی پڑے گی، جماعت تو بنی بنائی ہے اور ہر جماعت کو کام بھی معلوم ہے، کل کی کارگزاری جو وقتی تقاضے تھے اس کی ہو گئی، روزانہ کے کام سب کو معلوم ہے، وہ اپنی جماعت میں اپنا کام شروع کر دیں گے۔ اس کے لیے اس طریقے سے آپ کام کو مرتب کریں اور مرتب کر کے ملاقاتوں کا نظام ایسا بنائیں کہ 1 مہینہ ہوتے ہوتے 100% گھروں کی ملاقات کا نظام ہو جاوے۔ جو آدمی کام کے دنوں میں نہیں مل سکتے ہیں تو چھٹی کے دنوں میں تھوڑا وقت بڑھا کر کے ان کی ملاقاتیں کی جاوے۔ 6 دن میں جتنا کام کرنا چاہیے تھا اس میں 10-20 گھر رہ گئے تو آپ اتوار کے دن چھٹی ہے یا جمعہ کے دن چھٹی ہے اس وقت میں اس کو کور کریں 1-2 گھنٹہ بڑھا کر کے، تاکہ روز کا کام روز ہوتا رہے۔ آج اپنا اردو قاعدے میں پڑھیں نا، آج کا کام کل پر مت ڈال، تو روز کا کام روز کرنا یا کم از کم ہفتہ ہوتے ہوتے اپنے کام کی تکمیل کر لینا۔ تو اس طریقے سے یہ کام سارے قابو میں آ جائے، وقتی اور دائمی تقاضے، یہ اسی وقت میں ہوگا جب ہم روزانہ وقت فارغ کریں گے کہ بھائی بیٹھ کر مشورے میں باتیں کرنے سے ہو جائیں گے تقاضے پورے، کہ بھائی باتیں کرنے سے ہو جائیں گے؟ بغیر وقت فارغ کرے مشورے میں باتیں کرنا ایسا ہے جیسا ورزش کی سائیکل چلانا۔ ایک سائیکل تو روڈ پر ہوتی ہے جس پر بیٹھ کر آدمی کام پر جاتا ہے، اور ایک گھر میں ورزش کی ہوتی ہے۔ آپ کے گھر میں ہے؟ کسی کے گھر میں؟ سکھی لوگوں کے گھر میں ہوتی ہے، جن کو چلنا نہیں ہوتا ہے اس کو سکھی کہتے ہیں، تو بیچارے وہ گھر میں چلنے کے لیے وہ سائیکل رکھتے ہیں، وہ بیٹھ کر چلاتے ہیں۔ میٹر بتاتا ہے کہ 100 کلومیٹر آگے ڈھاکہ سے تو نکل گیا، اور وہ سائیکل 1 انچ اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ سمجھ رہے بات کو میری؟ مثال آپ کے لیے نہیں لگتی ہے میرے خیال سے، کہ وہ سمجھ میں آئی بات؟ ورزش کے سائیکل جگہ سے ہلی ہی نہیں۔ ایسا روز بیٹھ کر باتیں کرتے رہیں گے، وقت فارغ نہیں کریں گے تو کام اپنی جگہ سے 1 انچ بھی آگے ہلے گا نہیں۔ کام بڑھنے کی شکل یہ ہے کہ روزانہ ہمارے ساتھی وقت فارغ کریں اور یہ محنت کا نظام قائم کریں۔ ایک ایک ایمان والے کو اللہ سمجھائیں، آخرت سمجھائیں، دین میں کامیابی بے دینی میں ناکامی سمجھائیں، اور ان کو 4 مہینے سے لے کر مسجد کے کسی نہ کسی عمل کے لیے ان کو تیار کریں۔ تو ایک تو محنت کا یہ نظام صحیح کرنا ہے جس میں مشورہ صحیح ہو جائے، روزانہ کی تعلیم کا نظام صحیح ہو جائے کہ 100% مسلمان جو مسجد میں آتے ہیں وہ تعلیم میں بیٹھے ہیں۔ اس کی محنت بھی کرنا، دعا بھی کرنا، اس لیے کہ تعلیم تبلیغ والوں کی نہیں ہے، تبلیغ والے کوئی چیز نہیں ہے، یہ پوری امت کی تعلیم ہے۔ جو مسجد میں مسلمان آئے وہ تعلیم میں بیٹھے، اس کے اندر کا بگاڑ جو ختم ہوگا وہ تعلیم کی برکت سے ختم ہوگا، اس کے اندر میں سدھار آئے گا وہ تعلیم کی برکت سے آئے گا۔ اس کے لیے تعلیم میں یہ وقت کی بھی رعایت ہو، پڑھنے کا بھی انداز ایسا اچھا ہو کہ ہر آدمی بیٹھنے والا اسے استفادہ کر کے جائے۔ اپنے گھر کی تعلیم کو بہت قوت دینا، اس لیے کہ جو بگاڑ اس وقت میں دنیا میں آ رہا ہے اس سے ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت کا کوئی راستہ نہیں ہے گھر کا ماحول بنائے بغیر۔ اور گھر کا ماحول بننے کا بہت بڑا ذریعہ گھر کی تعلیم ہے، محبت کے ساتھ چالو کرنا، کہ محبت کے ساتھ گھر کی تعلیم شروع کر دیں گے تو 2 مہینہ 3 مہینہ ہوتے ہوتے گھر کا ماحول بدلنا شروع ہو جائے گا اور ماحول بننا شروع ہو جائے گا، سارا بگاڑ ختم ہو جائے گا، سارا سدھار اندر میں آ جائے گا تعلیم کی برکت سے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گھروں میں جتنے بے دینی کے سوراخ ہیں وہ سارے سوراخ تعلیم کی برکت سے بند ہو جائیں گے۔ اسی لیے فضائل کے اعمال ہے، فضائل صدقات سے مسجد کی تعلیم کرنا، اپنے گھروں کی تعلیم بھی کرنا، روزانہ 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے وقتی اور دائمی تقاضوں کو پورا کرنے کا ایسا نظام بنانا کہ کوئی بھی کام جمع نہیں ہونا چاہیے، روز کا کام روز ہو جانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہفتہ واری گشت کے ذریعے سے 100% نماز کی فضا بنانا۔ دعوت عبادت کو زندہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، دعوت کے لیے نہیں ہوتی، دعوت عبادت کو زندہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اذان نماز کے لیے ہے،
ایسا ہی ہمارا گشت اس کے لیے ہے کہ ایسے اچھے انداز میں 100% گھروں سے ملنا ہو جائے کہ راستے سے 100% نماز کی فضا بنے، ہر مسلمان مسجد میں آ کر کے نماز پڑھے، ہر بہن اپنے گھر میں اپنے گھر کی مسجد میں نماز پڑھے، 7 سال کے بچے بچی سے لے کر سارے نمازی ہونا چاہیے، گھر میں کوئی بھی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فضا گشتوں کے ذریعے سے بنانی ہے۔ دوسرے گشت کے ذریعے سے ہر اس محلے میں جہاں پر مسجد نہیں ہے یا مسجد ہے لیکن کام کرنے کی کسی بدگمانی کی وجہ سے اجازت نہیں ہے، کسی گھر پر، کسی آفس میں، کسی جھاڑ کے نیچے دوسرے گشت کے ذریعے سے وہاں کے لوگوں کو 3 دن اپنے ساتھ لے کر جانا اور 3 دن اپنے ساتھ لے کر جا کر کے ان کو کام کا بنا کر کے لے کر آنا، یہی 2-3 مہینے کے بعد مقامی کام کرنے والے بن جائیں گے۔ ایسا دوسرے گشت کے ذریعے سے ہر محلے میں مسجد وار جماعتیں بنانا، 3 دن کے ذریعے سے وقت پورا کرنا، اعمال پورے کرنا، 3 دن میں 72 گھنٹے ایک تو پورے کرنا، دوسرا ہر جانے والی جماعت کو پورا کام سمجھا کر بھیجنا۔ ماشاءاللہ ہر مسجد کے ساتھی ہے، اگر یہ ساتھی فکر لے لے تو 2 مہینہ ہوتے ہوتے کام کا وہ رخ جو پسندیدہ اور مطلوب پسند رخ ہے وہ قائم ہو سکتا ہے، اور جو بھی کمزوری کسی وجہ سے پیدا ہوئی ہے وہ کمزوری 2 مہینہ ہوتے ہوتے ختم ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے سمجھائش کا نظام قابو میں لانا کہ ایک تو 72 گھنٹے پورے لگائیں، اس کے لیے جماعت کے نکلنے کا وقت صحیح کرنا۔ جماعت کے نکلنے کا وقت صحیح کرنے کے معنی یہ ہے کہ ایسا وقت آپ طے کریں کہ جس میں آپ سمجھائش قابو میں لا سکیں۔ آپ جمعہ کے دن نکلتے ہیں، جمعہ سنیچر اتوار، جمعہ کے 10 11 12 بجے آپ نکلیں گے تو کیوں بھائی سمجھانے والے کے پاس وقت ہے، جانے والی جماعت کے پاس وقت ہے سمجھنے کے لیے، نہ سمجھانے والے کے پاس وقت ہے نہ سمجھنے والے کے پاس وقت ہے۔ تو نکلنے کا وقت آپ صحیح کر دیں گے تو یہ چیز قابو میں آ جائے گی۔ اس کے لیے آسان شکل یہ ہے کہ جمعہ سنیچر اتوار نکلتے ہیں، آپ رات کو ضروریات سے فارغ ہو کر نہا دھو کر سامان کے ساتھ مسجد میں آ جائے، اعتکاف کی نیت سے رہے اور رات کو اٹھ کر اللہ سے تہجد پڑھے۔ فجر کے بعد میں سنانے والے کے پاس بھی ٹائم ہے، سننے والوں کے پاس بھی ٹائم ہے، پوری اچھی طریقے سے کام سمجھایا جاوے۔ کام سمجھانے کے معنی یہ ہے کہ جتنے اس محنت میں اعمال ہے وہ پورے اعمال سمجھائے جائے، انفرادی بھی اجتماعی بھی، جس میں سمجھانے کی بات یہ ہے کہ 6 نمبر سمجھائے جائے کہ 6 نمبر اگر ہماری زندگی میں آ جائیں گے تو دین بھی آ جائے گا، دین کی محنت کی صحیح شکل بھی آ جائے گی اگر حقیقت کے ساتھ آ جائے۔ اتنے جامع صفات ہے، 6 صفت 6 سمندر ہے، پورا دین نہیں ہے لیکن پورے دین پر آنے کی طاقت اللہ نے 6 نمبر میں رکھی ہے۔ امت میں جتنے اختلافات ہیں اس کے ختم کرنے کی طاقت 6 نمبر میں ہے۔ 6 نمبر کام کرنے والوں میں آ جائے، امت میں آ جائے تو سارے اختلافات ختم ہو کر امت ایک اور نیک بن جائے گی۔ جو عمل بھی 6 نمبر کی رعایت کے ساتھ کیا جائے گا وہ عمل اللہ کے مقبول ہو جائے گا۔ اس لیے 6 صفات زندگی میں لانے کے لیے اعمال دعوت، ان کو سمجھانا، دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر، عبادت ہے، خدمت اور اخلاق ہے کہ یہ اعمال ہے، اس میں اپنے زیادہ سے زیادہ وقت لگانا ہے۔ آپ کے 24 گھنٹے میں 8 گھنٹہ سونے کا نکال دو، 2 گھنٹہ کھانے سونے کا اور ضروریات کا نکالو، نہانے دھونے کا۔ ہر جماعت کے بعد 14 گھنٹہ ہے، وہ 14 گھنٹہ ان اعمال میں لگنا چاہیے۔ کس میں لگنا چاہیے؟ ہر قسم کی لایانی سے بچتے ہوئے جماعت پہ نکلنے کے زمانے میں صرف اللہ ہونا چاہیے، نبی ہونا چاہیے اور آخرت ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ 3 بنیادوں کو سامنے رکھ کر اپنا 3 دن لگانا۔ جب 3 دن صحیح لگا دے گا تو اللہ اس کا نفع یہ دیں گے کہ 3 دن میں اس کو توبہ دیں گے۔ 3 دن صحیح لگا دے تو اللہ توبہ دیں گے، اور توبہ بہت بڑی نیکی ہے، پورے اسلام کی عمارت توبہ پر قائم ہو جائے گی۔ اس لیے اچھا وقت لگانے کے لیے ان اعمال کو سمجھانا، ان کی انفرادی اجتماعی دونوں شکلیں سمجھانا۔ بچنے کی چیزوں میں سوال سے لے کر لایانی تک جو غلط زندگیوں میں عادتیں بنی ہوئی ہے یا غیر ضروری عادتیں بنی ہوئی ہے، اس کے نکالنے کی فکر جماعت کو دلائی جائے کہ 24 گھنٹے میں اپنے کو انہی اعمال میں لگنا ہے، ہر قسم کی لایانی سے بچتے ہوئے لگنا ہے۔ ہر جماعت رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرے، ہر آدمی، امیر صاحب نہیں، یہ بچوں کا مدرسہ نہیں ہے، یہ سمجھدار لوگوں کا پڑھنے پڑھانے کا نظام ہے، سیکھنے سکھانے کا نظام ہے۔ تو ہر آدمی اپنی فکر سے اپنا محاسبہ کریں کہ جتنے انفرادی اجتماعی اعمال تھے پورے ہوئے یا رہ گئے۔ پورے ہوئے تو شکر کرے،
کمی رہ گئی ہے تو تلافی کرے، تلافی نہیں ہو سکتا ہے تو سچی پکی توبہ کرے۔ جس عمل کے ہونے کی خوشی نہ ہو اور جس کے چھوٹنے کا غم نہ ہو وہ کام نہیں ہوتا، اور اللہ کی طرف سے جتنے وعدے ہیں وہ کام پر وعدے ہیں۔ اس لیے اچھی طرح یہ سمجھانا، کرنا بھی سمجھانا، بچنا بھی، سوال سے لے کر لایانی تک ساری چیزوں سے سمجھانا، یہ پہلی بنیاد ہے تبلیغ میں نکلنے کی۔ دوسری بنیاد میرے دوستو یہ ہے، فکر کو بدلنے کے لیے دو محنتیں سمجھانی ہے ہر جماعت کو، کہ ہم جو جماعت میں پھر رہے ہیں وہ تقریر کرنے کے لیے نہیں پھرتے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تقریر کی حیثیت ہمارے کام میں ایسی ہے جیسے زبان کی حیثیت آدمی کی باڈی میں ہے، کہ بھئی باڈی کتنے کلو کی ہے؟ 70 80 100 150 کلو کی باڈی ہوتی ہے، اور زبان کتنے کلو کی ہوتی ہے بھائی؟ 100 کلو کی، گرام کی ہوتی ہے، مجھے تو کسی نے بتایا اتنے تولہ ہوتی ہے۔ تو چند تولہ زبانیں، یہی حیثیت ہمارے بیان کی ہمارے کام میں ہے۔ بیان تھوڑا کریں گے، فرمایا اس کے پہلے دل کی طاقت لگے بے چینی بے قراری کی، پھر تھکنے کی طاقت لگے، اس کے بعد زبان کھولے۔ جب تھکنے کی طاقت لگے گی، دل کی بے چینی بے قراری کی طاقت لگے گی، اس کے بعد چند بول بولے گا، وہ دل تک جائیں گے، عمل کا داعیہ بھی پیدا ہوگا، علم میں بھی ترقی ہو جائے گی، اور جب لوگوں کو نفع ہونا شروع ہوگا تو جوک در جوک لوگ کام کی طرف مائل ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے کو ہی ہر جماعت کو یہ سمجھانا ہے کہ اپنے آپ کو بنانے کے ساتھ اپنا فکر صحیح کرنے کے لیے 2 لائن کی محنت کرنے کے لیے ہم پھرتے ہیں، کہ ہر فرد امت میں نقل و حرکت زندہ ہو۔ اس کے لیے ہر گھر ہر فرد پر جانا، اس لیے کہ جماعت کوئی صندوق میں نہیں ہے کہ تالا کھول کر جماعت نکال دے گی۔ جماعت نکالنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، بہت تھکنا پڑتا ہے، بہت صلاۃ الحاجہ پڑھنا پڑتا ہے، بہت صدقہ کرنا پڑتا ہے، بہت پسینہ بہانا پڑتا ہے، جب جا کر جماعت نکلتی ہے، اور یہی آدمی کے بنانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے نقل و حرکت بڑھانے کی محنت سمجھانا، ہر جگہ مسجدوار جماعت نہیں ہے تو بنانے کی محنت سمجھانا کہ کس طریقے سے بنے گی، بنی ہوئی جماعت کو کام پر لگانے کی محنت سمجھانا کہ اس میں جو کمزوری ہو وہ 3 دن میں دور کر کے آپ کو وہاں سے آنا ہے، اس کی فکر کرنا ہے، اس کی محنت تدبیر کرنا ہے، اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ چوتھی بنیاد یہ سمجھانی ہے کہ دن بھر ان بنیادوں کو سمجھتے کرتے کراتے ہوئے رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے نماز دعا میں آہو زاری میں لگنا ہے۔ یہ چوتھی بنیاد ہے تبلیغ کی۔ کرنا بچنا پہلی بنیاد ہے، جماعت نکالنے کی محنت کرنا دوسری بنیاد ہے، مسجدوار جماعت بنانا یہ تیسری بنیاد ہے، بنی ہوئی جماعت ہے تو اس کو کام پر لگانا اسی کا حصہ ہے، اور ان 3 بنیادوں کو سامنے رکھ کر دن بھر اپنے آپ کو تھکانا ہے اور رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے نماز دعا میں آہو زاری میں لگنا ہے۔ میرے دوستو، امت جن حالات سے دوچار ہے اس سے نکلنے کا راستہ دن میں تھکنا ہے، رات کو آنسو بہانا ہے۔ یہ معمولی چیز نظر آ رہی ہے لیکن یہ بہت طاقتور چیزیں ہیں۔ اللہ کی نسبت پر تھکنا یہ بہت بڑا کام ہے، اور راتوں کو اللہ کے سامنے رونا یہ بڑا کام ہے۔ آنکھ کے سمندروں کو بجھانے والا یہ عمل ہے تو دنیا کی بے دینی ختم ہوگی آنسوؤں کی برکت سے اور تھکنے کی برکت سے۔ ایک مرتبہ ہم لوگ جا رہے تھے کسی جگہ پر، ایک ہمارے اللہ والے، اللہ ان کو غریر رحمت فرمائے، اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ فرماتے تھے کہ اس ملک کو جہاں تم جا رہے ہو تمہاری تقریروں سے زیادہ تمہارے آنسوؤں کی ضرورت ہے، اور آج تو پوری دنیا کو آنسوؤں کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا جہالت کی طرف جا رہی ہے تیزی کے ساتھ، اور جاہلیت کی طرف جا رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ ہماری محنت کی بنیادیں ہیں۔ ہر جانے والی جماعتوں کو یہ باتیں سمجھانا اچھی طریقے سے، واپسی میں اس کی کارگزاری لینا کہ کرنے کے کام ہوئے یا نہیں ہوئے، تفصیل سے، انفرادی بھی اجتماعی بھی۔ مسجد و جماعت کے نکالنے کی محنت ہوئی یا نہیں ہوئی، نکلی نہیں نکلی یہ نمبر 2 کی بات ہے، کبھی نکلے گی کبھی نہیں نکلے گی، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ محنت کا نام کام ہے، نتیجے کا نام کام نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، کوئی بھی نتیجہ نہیں ہے، لیکن وہ محنت اللہ کے دربار میں اتنی پسند آ گئی کہ پوری آسمانی دنیا میں ہلچل مچ گئی کہ اللہ کے نبی آپ حکم دے تو ان کو سب کو چٹنی بنا دیں گے۔ محنت اصل ہے، اس لیے جماعت محنت کرے، کبھی نکلے گی کبھی نہیں نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے، علم اور حکمت سے کبھی نکال دیتے کبھی نہیں نکلتی، تو اس کے لیے یہ دوسری بنیاد ہے، اس کی کارگزاری لینا۔ مسجدوار جماعت تھی یا نہیں تھی، نہیں تھی تو اس کے بنانے کے لیے کیا کوشش ہوئی،
بنی ہوئی جماعت تھی تو کام پر تھی یا کوئی کمزوری تھی؟ کس لائن کی کمزوری آپ نے محسوس کیا؟ اس کو دور کرنے کے لیے آپ نے کیا کوشش کیا؟ اور رات کو اٹھ کر کے اللہ سے مانگنے کا کیا معمول رہا؟ اس کو کارگزاری میں لینا، اس کو سمجھائش میں لینا، اس کے بعد ان کو واپسی کی بات سمجھانا کہ اب اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ ہماری زندگی جتنی اچھی ہوگی لوگوں کو کام سمجھانے کا ذریعہ بنیں گے، اور غلط ہوگی تو لوگوں کو کام سے دور ہونے کا ذریعہ بنیں گے۔ کام کو قریب ہونے کا ذریعہ بننا چاہیے، کام سے دوری کا ذریعہ ہم کو نہیں بننا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو، کام جتنا ہو رہا ہے اس کو صحیح کرنا، مقامی کام کو بھی صحیح کرنا، اس کی شکل آ گئی۔ خروج کو بھی 3 دن کو صحیح کرنا، یہ صحیح آ گیا۔ اگر 3 دن کا نظام صحیح ہو جاتا ہے تو پورے کام کی عمارت صحیح ہو جاتی ہے۔ سال میں 8 مہینہ، 9 مہینہ، 10 مہینہ آدمی 3 دن لگاتا ہے۔ جب 3 دن صحیح لگا دے گا، اس کے بعد جب چلہ لگائے گا تو ابھی جیسا چلہ لگا ہے اس سے کئی گنا اچھا لگائے گا۔ اور جب ایک مجمع اس میں کا 4 مہینہ لگائے گا تو ابھی جیسا 4 مہینہ لگا رہا ہے اس سے کئی گنا اچھا لگائے گا۔ اس لیے پورے کام کی عمارت کو اندرون اور بیرون کی صحیح کرنے کا راستہ کام کی صحیح سمجھائش ہے، پوری سمجھائش ہے، اور اس کو کارگزاری میں لانا ہے۔ جب یہ 2 چیزیں اچھی طریقے سے قابو میں آ جائے گی تو پورا کام صحیح بھی ہو جائے گا، پورا بھی ہو جائے گا۔ اور جب کام صحیح اور پورا ہو جائے گا تو کام کا جو مقصود ہے مجمع بنانا اور ماحول بنانا، تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو وجود دینا شروع کر دیں گے۔ کہ بھئی اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ ہاتھ اٹھانا نہیں، ارادہ پکا کرنا، اپنے بس کی کوشش کرنا۔ کیا کرنا؟ جس محنت، جس ارادے کے پاس کوشش نہیں ہے وہ ارادے کا دھوکہ ہے، ارادہ نہیں ہے۔ وہ یا تو آرزو ہے یا تمنا ہے۔ آرزو تمنا پر کچھ نہیں ہوتا۔ ارادہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد میں محنت ہو اپنے بس کی، اس کو ارادہ کہتے ہیں۔ آدمی گھر بنانے کا، شادی کرنے کا، سفر کا، کاروبار کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کے بعد کچھ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کہ بھئی کیا کرتا ہے؟ اپنے بس کی تدبیر کرنا شروع کرتا ہے، اپنے بس کی محنت کرنا شروع کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات سے ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ اس کو کرنا شروع کریں۔ کہ بھئی کریں گے؟ اب اس کے لیے میرے دوستو 3 باتیں ہیں۔ ایک فکر ہے، ایک محنت ہے، ایک دعا ہے۔ فکر اور دعا کا دائرہ وسیع ہے۔ فکر اور دعا کا دائرہ وسیع ہے۔ محنت کا دائرہ محدود بھی ہے اور اپنے بس میں بھی ہے۔ محنت اتنا کریں گے جتنا ہمارے بس میں ہی، اور میں نے بس سب کا بتایا کہ کتنا کر سکتے ہیں، اور دائرہ بتایا اپنی مسجد سے لے کر، گھر سے لے کر جہاں تک ہم جا سکتے ہیں، یہ ہمارا دائرہ ہے اندرون اور بیرون کا۔ لیکن عالم تو بہت بڑا ہے، امت بہت بڑی ہے، انسانیت بہت بڑی ہے۔ تو ہماری فکر اور دعا عالمی ہونی چاہیے، محنت کا دائرہ محدود ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت حجاز میں فرمائی۔ کہاں فرمائی؟ حجاز میں۔ آپ حجاز سے باہر تشریف نہیں لے گئے۔ آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے۔ باقی آپ کی محنت کا میدان پورا عالم تھا، ساری انسانیت تھی، قیامت تک کا زمانہ تھا۔ تو آپ نے اپنی فکر اور دعا میں پوری عالم کو لیا، پوری انسانیت کو لیا، قیامت تک کے زمانے کو لیا، اور محنت اپنے دائرے میں آپ نے کیا۔ لیکن آپ کی محنت کے عمل کو اور اثر کو اللہ نے پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ ایسا ہی ہم اپنی فکر اور دعا کا دائرہ وسیع کریں، پوری امت کو لے محنت اور دعا، فکر میں اور دعا میں، پورے کام کو لے، پورے عالم کے کام کو لے اور ساری انسانیت کو لے، اور محنت کریں گے اپنے بس کی، اپنے دائرے عمل میں۔ جب اپنے دائرے عمل میں اپنے بس کی محنت کریں گے تو اللہ اس کا فائدہ پوری امت کو پہنچائیں گے، پوری انسانیت کو پہنچائیں گے، اور پوری دنیا میں کام کا رخ صحیح ہو جائے گا۔ اگر کوئی کمزوری آئی ہے تو کمزوری اللہ کے فضل سے دور ہو جائے گی۔ اس میں آپ کی دعا بھی لگ جائے گی، آپ کی فکر بھی لگ جائے گی، آپ کی محنت بھی لگ جائے گی، تو اس میں بھی ہمارا پورا اس میں حصہ ہو جائے گا۔ کہ بھئی اس کے لیے سارا مجمع تیار ہے؟ اس کے لیے بیرونی نقل و حرکت کو بھی بڑھانا ہے، مقامی محنت کو بھی صحیح کرنا ہے، اچھی طرح سمجھ کر اس کام کو کرنا ہے، اپنے مسائل کا حل سمجھ کر کے کرنا ہے،
امت جن مسائل سے دو چار ہے اس سے نکلنے کا حل محنت کے صحیح کرنے میں اور پورا کرنے میں ہے۔ انسانیت جن حالات سے دو چار ہے ان حالات سے نکلنے کا واحد حل امت کی محنت کا صحیح کرنا ہے۔ اس کے لیے میرے دوستو اس کو صحیح بھی کرنا ہے اور اس کو پورا کرنا ہے، اس کے لیے ارادہ کرنا ہے اور اپنے بس کی کوشش کرنا ہے کہ بھئی اس کے لیے سارا مجمع تیار ہے۔ اب میرے دوستو آپ حضرات کے سامنے جو تقاضے رکھے جائے اس کو آپ اپنے ساتھ بیٹھ کر اس کو پورا کر کے پھر جائیں۔ کچھ پہلے بات ختم ہو رہی ہے 12 بجے سے پہلے 15 منٹ اسی لیے ہے کام کے لیے، تاکہ 2 گھنٹے میں آپ کا کام پورا ہو جاوے۔ شاید ضلع کی سطح سے یا جس سطح سے بھی مولانا آپ کو بٹھانا چاہے اس میں بیٹھ کر جو باتیں آپ سے کرنے کے لیے کہیں اس کو عملی طور پر آپ کر لیں، اور اس کے بعد اللہ سے مانگ بھی لے کہ اللہ پوری زندگی ہم کو کرنا نصیب فرمائے، کرنے کے ساتھ زندگی دے، کرنے پر اللہ ہم کو موت دے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی اطاعت میں لگے رہو موت تک۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، فرمایا مسلمان ہو کر کے مریو، مسلمان ہو کر وہ مرے گا جو مسلمان بن کر جیے گا۔ اس لیے میرے دوستو زندگی بھر کا سودا ہے اور چھوٹی سی زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں، اس کو ایسا لگانا ہے کہ اللہ آخرت ہماری اچھے سے اچھی بنا دے اور کروڑوں انسانوں کی آخرت کے بننے کا اللہ ہم کو ذریعہ